السلام علیکم دوستوں، کیسے آپ لوگ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک ناول اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے روشن سویرا۔ رافیہ عزیز نے اسے لکھا ہے۔ چلے آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ رات کا دوسرا پہر شروع ہو چکا تھا۔ 20 منٹ پہلے ہی وہ دکان سے گھر لوٹا تھا۔ جیسے جیسے عید کے دن قریب آ رہے تھے ویسے ویسے بازاروں میں رونقیں بڑھنے لگی تھی۔ عموماً وہ سحری کے بعد ہی گھر آتا تھا، لیکن آج سر درد کی تکلیف کے باعث وہ جلد لوٹ آیا۔ کمرے میں گرمی کی وجہ سے وہ بستر لے کر چھت پر آ گیا۔ سیرانہ چارپائی پر رکھ کر لیٹتے اس نے گہرا سانس لیا۔ اندرونی لاہور میں ہمیشہ کی طرح گہما گہمی کا سما تھا۔ بازاروں اور چوراہوں پر خوب چہل پہل تھی۔ تنگ گلیوں، چھوٹے مکانوں اور ساتھ جڑی چھتوں کے درمیانی موجود ایک گھر میں وہ رہتا تھا۔ وہ جو ہر کسی سے بیگانہ روٹھا روٹھا سا ہے، وہ جو عرش خلیل ہے۔ عرش کی نظریں آکاش پہ مرکوز تھیں۔ سارا دن کھڑا رہ کر کمپیوٹر پہ بل بنانے کے بعد رات کو جب وہ بستر پہ لیٹتا تو کمر چٹک جاتی تھی۔ ارد گرد کی چھتوں پر اندھیرے کا راج تھا، لیکن فاصلے پر موجود بادشاہی مسجد تھوڑے شان و شوکت کے ساتھ روشنیوں میں گھری کھڑی تھی۔ مسجد کے گنبد رات کے سائے میں بھی دیکھنے والوں کو اپنے سحر میں جکڑ رہے تھے، اور اس نے دایاں بازو اٹھا کر سر کے نیچے رکھا۔ چائے کی طلب بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ نیند کی وادیوں میں اترنے ہی والا تھا کہ نسوانی آواز نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کی۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے اور کس کی ہے۔ بول تو وہ آہستہ ہی رہی تھی، لیکن چونکہ گھروں میں فاصلہ کم تھا تو عرش آسانی اس کی آواز سن سکتا تھا۔ عرش نے گردن اٹھا کر سامنے نعیم صاحب کی چھت پر نظر ڈالی۔ ان کی چھت کی دیواریں اونچی تھی۔ اسے دوبارہ سر تکیے پہ گرا دیا۔ اب نیند کس کمبخت کو آنی تھی۔ لیپ ٹاپ احتیاط سے اٹھاتی وہ چھت پر آ کر چارپائی پر بیٹھ گئی۔ چندا، نیچے سگنل نہیں آ رہے تھے اس لیے میں اوپر آ گئی ہوں۔ اسکرین پر نظر آتی 4 سالہ بچی کو پیار سے کہتے اس نے ہاتھ اٹھا کر سر سے للکتا دوپٹہ درست کیا۔ اسکرین کی روشنی اس کے چہرے کو منور کر رہی تھی۔ سویرا نہیں، جس کی معصومیت اور سادہ طبیعت سے سب کا دل مول لیتی تھی۔ وہ نعیم اور سدرا کی اکلوتی اولاد تھی۔ ماں اور باپ کے ساتھ وہ دادی کی بھی لاڈلی تھی۔ اس کی نظر اسکرین پر تھی۔ بچی کے پیچھے بڑھتے عکس کو دیکھ کر وہ بچی سے مخاطب ہوئی۔ چندا، آپ ماما کے پاس جائیں، اب آپ ہی کی باری ہے۔ اور بچی فوراً اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ سویرا عائشہ کی جانب متوجہ ہوئی جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس نے آہستہ سے سلام کیا، جس کا جواب دیتے سویرا نے ایک نظر ارد گرد گھمائی۔ رات کے اس پہر وہ چھت پر اکیلی تھی۔ سویرا امریکہ میں مقیم اپنے خالہ زاد کے بچوں کو آن لائن قرآن پڑھاتی تھی۔ عائشہ، کیا بات ہے؟ آپ مجھے کچھ اداس لگ رہی ہیں۔ اس نے افتسار کیا۔ نہیں خالہ۔ وہ اپنا قرآن کھولنے لگی۔ قرآن بند کر دیں، پہلے ہم اداسی کا حل نکالیں گے، اس کے بعد آج کا سبق شروع کریں گے۔ چلو شاباش، اب جلدی سے خالہ کو بتاؤ کیا پریشانی ہے۔ خالہ، اس نے بات کرنے کا ارادہ کیا۔ لاریب میری بہت اچھی دوست تھی۔ ہم بہت عرصے ایک دوسرے کے ساتھ رہے، لیکن اب لاریب مجھ سے پہلے کی طرح بات نہیں کرتی اور اس نے نئے دوست بھی بنا لیے۔ خالہ، ہم تو بیسٹ فرینڈ تھے۔ عائشہ کے لہجے میں اداسی اور نبی گھلنے لگی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کسی دوسرے کو یہ اختیار نہیں دینا کہ وہ آپ کا سکون اور آپ کے چہرے کی مسکراہٹ چرا لے۔ تبدیلی کائنات کی فطرت ہے، کوئی بھی چیز ہمیشہ ساتھ نہیں رہتی۔ لاریب آپ سے دور ہوئی ہے تو اسے دور جانے دو، کیا پتا اللہ پاک کی اسی میں بہتری ہو۔ بچے، کسی بھی رشتے کو زبردستی نہیں روکنا چاہیے، زبردستی کا رشتہ بوجھ بن جاتا ہے۔ اگر اب لاریب آپ کے پاس آئے تو جیسا وہ آپ کے ساتھ رہے آپ بھی ویسے ہی رہنا۔ اگر وہ نہ بھی آئے تب بھی آپ نے کوئی بات دل پہ نہیں لینی۔ اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آگے بڑھ جاؤ۔ ہم اکیلے تھوڑی ہیں، ہمارے پاس تو سب سے بہترین دوست موجود ہے۔ جلدی سے بتاؤ کون ہے وہ دوست؟ اللہ تعالیٰ، احسان سے کہتی ہوں مسکرا دی۔ جب اللہ کوئی چیز ہم سے دور کرتا ہے تو اس میں ہماری ہی بہتری ہوتی ہے۔ اگلی بار وہ ہمیں ایک چیز سے بہترین چیز انعام کر دیتا ہے، بس ہمیں صبر اور دعا سے کام لینا چاہیے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اللہ پاک نے مجھے اتنی اچھی دوست سے نوازا ہے۔ میں بلا وجہ اداس ہو رہی تھی۔ عائشہ کی بات پر سویرا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ خالہ، آپ میری بہت اچھی دوست ہے۔ سویرا ہنس تھی۔ قریبی مسجد میں تہجد کی اذان کی صدا بلند ہوئی۔ رات کا تیسرا پہر یعنی خدا سے ملاقات کا پہر شروع ہو چکا تھا۔ الوداعی کلمات کہہ کر اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ فضا میں سکون سرایت کر رہا تھا۔ وہ اٹھ کر نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ مولوی صاحب کے خاموش ہوتے ہی چاروں سو سناٹا چھا گیا۔ کتنی ہی دیر وہ خلا میں موجود کسی غیر مرئی نقطے کو گھورتا رہا۔
ہم اکیلے تھوڑی ہیں، ہمارے پاس تو سب سے بہترین دوست موجود ہے۔ نرم آواز سماعت میں گونجنے لگی۔ اماں، ایک تیرا ہی آسرا ہے، مجھے اکیلا نہ چھوڑ۔ ماں کا لاڈلا ماں سے گڑگڑا کر التجا کر رہا تھا۔ پتر، بندوں میں آسرے نہیں ڈھونڈتے، بندے تو آنی جانی شے ہے، سہارا اسے پناہ جو ہمیشہ رہے گا، جو سب کا ولی، سب کا مددگار ہے۔ اماں، تیری آغوش کے بنا نیند نہیں آتی، تجھے دیکھے بنا چین نہیں ملتا۔ اماں، اب کوئی دم پڑ کر نہیں پھونکتا، کوئی نہیں کہتا خیر نال جا پتر، رب دے حوالے۔ اماں، تیرا لاڈلا تھک گیا ہے۔ ایک آنسو چھپکے سے آنکھ سے لڑک کر داڑھی میں چپس ہوا۔ عرش بھائی، سحری کر لیں۔ یاسمین جس تیزی سے آئی تھی اسی تیزی سے پیغام دیتی واپس چلی گئی۔ وہ گیلی سانس اندر کھینچتا اٹھ بیٹھا۔ اس بات سے انجان کی ماں نے تو آخری ہچکی لیتے اسے بہترین ذات کے حوالے کر دیا تھا۔ پتر، رب دے حوالے۔ امی، یاسمین رات کو کتاب دے کر گئی تھی؟ الماری میں موجود ہر کتاب کو دیکھتے اس نے ماں سے استفسار کیا۔ نہیں بچے۔ ماں کا جواب سن کر سویرا نے غصے سے الماری بند کی۔ یہ لڑکی مجھ سے بہت پٹے گی۔ گھر سے نکل کر اس نے سامنے والے گھر کے دروازے پر دستک دینی چاہی تھی کہ اندر سے آتی آواز پر ٹھہر گئی۔ وہ تیار سا موٹر سائیکل پہ اسے دھول صاف کر رہا تھا جب آفرین کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ او میاں، تمہیں کون سی زبان سمجھ آتی ہے؟ کچن کی چوکھٹ پر کھڑی وہ کمر پر ہاتھ رکھے عرش کو گھور رہی تھی۔ جو زبان آپ کو بولنی نہیں آتی؟ لاپرواہی سے کہتا وہ صحن میں لگے نلکے سے ہاتھ دھونے لگا۔ دیکھ رہے ہیں اپنے بھتیجے کے تیور؟ عرش اپنے کام میں لگا رہا۔ پیچھے آفرین اس کی شان میں قصیدے کہنا شروع کر چکی تھی۔ آئینے میں دیکھتے عرش نے اپنے بال درست کیے۔ گندمی رنگت، ہلکی شیف اور دراز قدوں کا آمد اسے پرکشش بناتے تھے۔ وہ موٹر سائیکل گھسیٹتا دروازے کی جانب بڑھنے لگا تھا جب رفیق کی آواز پر قدم جم گئے۔ جس گھر میں رہ رہے ہو تمہیں اس گھر کی ذمہ داری اٹھانے میں کون سی آفت آ رہی ہے؟ وہ پلٹا۔ ذمہ داری سے نہ میں نے پہلے جان چھڑوائی ہے نہ ابھی ایک ہفتے پہلے ہی سارا راشن لے کر آیا ہوں۔ میں بس اتنا کہہ رہا ہوں اس مہینے بجلی کا بل عدیل جمع کروا دے۔ میرے پاس گنجائش نہیں ہے۔ کل فیس جمع کروانے کی آخری تاریخ تھی، پیسے اس میں لگ گئے۔ پہلے بھی تو سب دیکھتا رہا ہوں، بس اس مہینے گزارا کر لے۔ 2 دن کی مسلسل چک چک سے اس کا دماغ گھوم چکا تھا۔ اب یہ ہم پر احسان جتائے گا کہ یہ گھر کا خرچہ اٹھاتا ہے۔ آفرین تن فن کرتی اس کے سر پر آنکھ کھڑی ہوئی۔ لاڈ صاحب، کوئی احسان نہیں کرتے تم خرچ اٹھا کر، رہنے کے لیے چھت دی ہے تمہیں، 2 وقت کی عزت کی روٹی مل جاتی ہے، صبر شکر کرو۔ عرش نے بہت مشکلوں سے خود کو کچھ سخت بولنے سے روکا تھا۔ عزت؟ کون سی عزت؟ سال میں چند دن ہی اسے تازہ کھانا ملتا تھا اور گھر وہ جس کا دروازہ بند ہو جانے پر پوری رات اسے باہر شیڈ میں کھڑے رہ کر گزارنی پڑتی تھی۔ اس نے پیچھے تخت پر اخبار پڑھتے اپنے چچا کو دیکھا۔ چلو آفرین تو غیر تھی لیکن وہ تو سگا چچا تھا، اس سے تو خون کا رشتہ تھا، وہی کچھ نرمی کر لیا کرے۔ لیکن آج کل تو سگے سوتیلوں سے بھی زیادہ سخت دل ہے۔ اس نے جھٹکے سے پلٹتے دروازہ کھولا۔ وہ جو دستک کے لیے ہاتھ اٹھائے کھڑی تھی اچانک دروازہ کھلنے پر ہڑبڑا کر پیچھے ہوئی۔ عرش نے اسے دیکھا۔ سیاہ عبائے اور نقاب میں صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ چند سیکنڈز کے لیے دونوں کی نظریں ملی، پھر وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے ہٹتے ہی سویرا جلدی سے اندر چلی گئی۔ امتحانات ختم ہوتے ہی سویرا کو یونیورسٹی سے چھٹیاں ہو گئی تھی۔ اس کا بھی یہ مکمل ہو چکا تھا۔ آج اس نے ٹیوشن والے بچوں کو بھی چھٹی دے رکھی تھی۔ عصر کی نماز پڑھ کر وہ ذہن میں آ گئی جہاں دادی پنکھے کے سامنے بیٹھی نماز کے بعد ہی تسبیحاں پڑھ رہی تھی۔ آسمان پر بادلوں کا پسیرا تھا۔ ہو گئی میری بچی کی نیند پوری؟ تسبیح ایک جانب رکھ کر وہ سویرا کے جانب متوجہ ہوئی۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی دروازے پر دستک ہوئی۔ یاسمین ہوگی، صبح سے 3 چکر لگا چکی ہے۔ سویرا نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے یاسمین ہی تھی۔ شکر ہے تم اٹھ گئی، ورنہ مجھے تو لگ رہا تھا نشہ کر کے سوئی ہو۔ سویرا نے دروازہ بند کرتے اس کے کندھے پر تھپڑ رسید کیا۔ استغفر اللہ۔ دادی نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ او ہو دادی، آپ یہاں بیٹھی ہیں؟ یاسمین دانت نکالتی ان کے سامنے چارپائی پہ بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں آج کل کے نوجوانوں نے شرم و حیا کہاں بیچ کھائی ہے، بیچ دروازے پہ کھڑی ہو کر لڑکیاں نشے کا نام لے رہی ہیں۔ او ہو دادی، نام ہی تو لیا ہے میں نے، کون سا نشہ کرنا شروع ہو گئی ہوں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یاسمین کہکا لگا کر ہنسنے لگی جبکہ سویرا ہنسی ضبط کرتی باورچی خانے کے چانے پڑ گئی جہاں سدرا بریانی کا سامان نکال رہی تھی۔ امی،
آپ جا کر آرام کریں، کھانا میں بنا دیتی ہوں۔ اس نے سدرا کو بھائی بھیجتے کمر پہ پہلے گیلے بال جوڑے کی شکل میں باندھے اور کام میں لگ گئی۔ یاسمین اس کے پاس شیلف پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ 1 گھنٹے تک بریانی تیار ہو گئی تھی۔ دم پر رکھا وہ باورچی خانے میں موجود موڑے پر بیٹھ گئی تھی۔ سر گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے عرش بھائی کی بہت فکر ہے، اماں تو سارے لحاظ بول چکی ہیں۔ باتوں کے درمیان یاسمین نے عرش کا ذکر چھیڑ دیا۔ وہ یہاں سے چلے کیوں نہیں جاتے؟ ایک عرصے سے دل میں دبی بات لبوں پر آ گئی۔ اتنی مہنگائی کے دور میں کہاں جائیں گے؟ 20,000 تنخواہ میں مکان کا کرایہ، راشن، بجلی پانی کا بل، یہ سب کیسا پورا کریں گے؟ سویرا نے کچھ کہنا چاہا لیکن پھر خاموشی رہی۔ مجھے اتنا ترس آتا ہے جب ہم سب کمرے میں اے سی میں سوتے ہیں اور وہ چھت پر جا کر صرف چند گھنٹوں کی نیند لیتے ہیں۔ سویرا چولہا بند کر کے برتن نکالنے لگی۔ اللہ پاک آسانیاں کرے، اس نے دل سے دعا دی۔ یاسمین نے سر پہ ہاتھ مارا۔ جس کام کے لیے آئی تھی وہ تو بول ہی گئی۔ وہ دونوں باورچی خانے سے نکل کر برآمدے میں رکھے میز پر برتن لگانے لگی۔ روزہ کھولنے میں کچھ ہی دیر رہ گئی تھی۔ کل عرش بھائی کی سالگرہ ہے، تحفہ تو میں لے چکی ہوں، بس تم اچھے سی کچھ باتیں اور دعائیں لکھ دینا، یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا۔ پیٹ سے شربت نکالتے سویرا کے ہاتھ سست ہوئے۔ میں کیسے لکھ سکتی ہوں؟ سویرا نے صاف انکار کرتے میز پر جا کر چک رکھا۔ ان خوبصورت ہاتھوں سے؟ یاسمین نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں، میں کچھ نہیں لکھ رہی۔ اس نے فوراً اپنے ہاتھ چھڑائے۔ سویرا، التجا کی گئی۔ ہرگز نہیں۔ التجا رد کر دی گئی۔ یاسمین منہ لٹکا کر جانے کے لیے پلٹ گئی۔ رکو۔ وہ جھٹکے سے پلٹی۔ مجھے پتا تھا تم میری ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ خوش فہمی کا لیول ذرا کم کرو، بریانی نکال رہی ہوں، لیتی جاؤ۔ سویرا کی بات پر یاسمین وہ بناتی اس کے پیچھے کچن کی جانب پڑ گئی۔ گھڑی کی سوئیاں جو ہی 12 سے 4 ملی، عرش کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہنے بیڈ پر کتابوں میں سر دیے بیٹھا تھا۔ کل اس کی ایم اے کا آخری امتحان تھا۔ دن رات کی گئی انتھک محنت سے آخر کار اس کی تعلیم مکمل ہونے کو تھی۔ اس نے انٹرمیڈیٹ کالج سے کیا تھا اور اس کے بعد کی تعلیم پرائیویٹ حاصل کی تھی۔ کتاب ایک طرف رکھتے اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے یاسمین کھڑی تھی۔ السلام علیکم عرش بھائی، مجھے آپ کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ویسے پتا تو مجھے پہلے بھی نہیں چلتا تھا۔ سچ بتاؤں، بڑی تنگ ہوں میں اپنی نیند سے، جو مجھے دنیا سے پوری طرح بیگانہ کر دیتی ہے۔ وہ اسے کچھ بولنے کا موقع دیے بغیر ٹرے تھامے کمرے میں آ گئی۔ ہائے اللہ، اتنی کتابیں کیسے پڑھ لیتے اتنا؟ وہ کتابیں ایک طرف کرنے لگی۔ ادھر آپ کا یہ حال ہے اور ادھر سویرا کتابوں میں سردی رہتی ہے۔ وہ تو شکر ہے اس کا BA مکمل ہو گیا۔ عرش خاموش سا پیچھے کھڑا رہا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اتنے خاموش کیوں ہے؟ یاسمین کی آواز میں فکر مندی چھا گئی۔ تمہاری پٹر پٹر چلتی زبان کے آگے کوئی کیسے بولنے کی گستاخی کر سکتا ہے؟ عرش نے آگے بڑھ کر ٹرے سے چائے کا مگ اٹھایا۔ میں کہاں اتنا بولتی ہوں؟ اس کے منہ کے زاویے بگڑے۔ جی بالکل، آپ کہاں بولتی ہیں؟ خیر، اتنی نوازشوں کی وجہ جان سکتا ہوں؟ اس نے ٹرے میں رکھے لوازمات کی جانب اشارہ کیا۔ مجھے پتا ہے آپ نے رات کو کھانا نہیں کھایا، میں سو گئی تھی، اس لیے آپ کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ تو شکر ہے 12 بجے کا الارم لگا کر سوئی تھی۔ بولتے بولتے اس نے سر پہ ہاتھ مارا۔ باتوں کے چکر میں اہم کام تو بھول ہی گئی۔ وہ جلدی سے باہر گئی اور ہاتھ میں توپل لی واپس آئے۔ سالگرہ مبارک عرش بھائی۔ عرش نے چونک کر اسے دیکھا۔ تمہیں یاد تھا؟ لو بھلا، میں پہلے کبھی بولی ہوں؟ جب بھول جاتی، آپ تو میرے چہیتے بھائی ہیں۔ عرش نے مسکراتے تحفہ تھام لیا۔ ہمیشہ خوش رہو۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دیتے عرش کی آواز ابدیدہ ہو گئی۔ ایک یاسمینی تو اس کا خیال رکھتی تھی۔ اچھا، اب میں سونے جا رہی ہوں، سحری میں بھی اٹھنا ہے۔ آپ جلدی سے یہ بریانی کھا لیں، خاص سویرا نے آپ کے لیے بھیجی ہے۔ عرش نے جھٹکے سے یاسمین کو دیکھا۔ اور تم سب؟ وہ بات مکمل کرتا اس سے پہلے یاسمین بول اٹھی۔ ہم سب کی الگ تھی، اسے اماں کا اچھے سے پتا ہے، اس لیے اس نے آپ کے لیے الگ پلیٹ بنائی تھی۔ چچی کو تو نہیں بتایا؟ نہیں، اماں کو تو میں نے کہا تھا یہ میری ہے۔ یاسمین کی بات پر وہ ایک بار پھر مسکرا دیا۔ صحیح پپے کنٹنی ہو۔ وہ بیڈ پر بیٹھتا ٹرے آگے کرنے لگا۔ کارڈ کھول کر ضرور پڑھیے گا، بڑی التجاؤں سے لکھوایا ہے، میں نے تو نہیں پڑھا۔ آج صبح بتا دیجیے گا کہ کیا لکھا ہے، کس سے لکھوایا ہے۔ عرش نے چمچ بھر کر منہ کے جانب لے جاتے استفسار کیا۔ سویرا سے۔ ہاتھ ہوا میں ہی ٹھہر گیا۔ وہ بول کر چلی گئی لیکن عرش جہاں تھا وہیں تھم گیا تھا۔ اس نے اٹھ کر دروازہ بند کیا، پھر تحفہ اٹھا کر بیڈ پر آ گیا۔ پلیٹ ایک طرف کرتے اس نے ڈبہ کھولا۔ سب سے اوپر سفید لفافہ تھا جس پر سالگرہ مبارک لکھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ میرون رنگ کی ڈریس شرٹ موجود تھی۔ اس نے شرٹ دیکھ کر ایک طرف رکھی، پھر لفافہ اٹھا کر اس میں سے تہہ شدہ کاغذ نکال کر کھولنے لگا۔ نیلی سیاہی سے پھیلے الفاظ نظروں کے سامنے جھلمن کرنے لگے۔ سالگرہ مبارک، آپ کے اس خاص دن پر
मैं आपको दुआ को रोशनी भरा चिराग थमाती हूँ कि जब आपको लगे आप तन्हा है, आपकी जिंदगी अंधेरों में गिरती चली जा रही है, तो तब ये चिराग आपकी राह को रोशन कर दे, तन्हाई में आपका साथी और अंधेरे में नूर बन जाए। आपके इस खास दिन में मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि आने वाला हर दिन पहले से बेहतर और खूबसूरत होगा। जिंदगी गर्दिश का नाम है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। कोई भी आजमाइश बर्दाश्त से बढ़कर नहीं होती। आजमाइश को सब्र की भट्टी में चलाकर राख कर देने से इनाम वजूद में आते हैं, और रब कायनात कभी भी सिला देने से इनकार नहीं करते। वो किए गए हर अमल का सिला जरूर देते हैं। आपसे जो चीज ले ली गई है, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ आपको जरूर इसके पत्ते कुछ ऐसा अता कर दिया जाएगा जो आपका मरहम बन जाएगा। हर दर्द से पहले इसका मरहम तैयार कर दिया जाता है। बस कोई इसे जल्दी हासिल कर लेता है तो कोई ताखीर से, लेकिन मरहम मिलता जरूर है। अर्श ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की। वो अच्छे से जानता था सवेरा ने किस तकलीफ का जिक्र किया था। माँ का भरी दुनिया में तना छोड़ जाने का। बाप तो बचपन में ही छोड़ गया था, लेकिन माँ तो बिछड़ कर भी बिछड़ी नहीं थी। इसने आंखें खोली। आखिर में बस इतना कहूंगी, आपको जिंदगी मुबारक। अर्ज न जाने कितनी ही देर लफ्जों को पढ़ता रहा। लीनी से आई से पहले अल्फाज सिर्फ अल्फाज नहीं थे, वो उम्मीद थे। इसे लग रहा था वो जो हार किया है, सवेरे ने इसे एक नई उम्मीद दिला दी है कि जिंदगी की हकीकी दिन तो अभी आने हैं। सबर का अजर जो अभी मिलना है। इसने कागज का इतिहास से अपने वॉलेट पर रख लिया। सुबह से ही इसके सर में शदीद दर्द था। आजकल इसे बुखार सर दर्द की शिकायत रहने लगी थी। मुश्किल मगरिब की नमाज पढ़कर इसने सर दर्द की दवा ली और 2 घंटों के लिए सो गई। सवेरा, यास्मीन सीधा ऊपर इसके कमरे में आ गई थी। उठ जाओ सवेरा, वो इसके चेहरे से चादर हटाते बोली। क्या मुसीबत है? वो शदीद बेजार हुई थी। जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें बाजार जाना है। यास्मीन की बात सुनते वो भड़क कर उठ बैठी। दिमाग खराब है तुम्हारा? ये कौन सा वक्त है बाजार जाने का? और दूसरा आज बहुत रश होगा। तुम्हें पता है मुझे रात को बाजार जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। बिखरे हुए बालों को समेटते इसने हतमी अंदाज में अपना फैसला सुनाया। बस 2 दुकानों में जाना है, खाला भी साथ आ रही है। तुम भी उठ जाओ ना, उन्होंने कहा है लाजमी तुम्हें साथ लेकर आओ। वो इजाजत भरे अदनास अपनाए हुए थी। अम्मी भी ना। कुछ देर बाद वो तीनों तंग गलियों से होती बाजार के जाने पड़ रही थी। घर से बाजार तक का रास्ता 5 मिनट का ही था। गलियों चौराहों में जैसे लोगों का सैलाब उमड़ आया था। तेज रोशनियों में स्टॉल जगमगा रहे थे। इतने हुजूम में सवेरा का दिल घबराने लगा। बूढ़े अबाए और नकाब में इसकी आंखें उतरी हुई मालूम हो रही थी। अम्मी जल्दी करें। यास्मीन और सिद्रा को चूड़ियों के स्टॉल पर रुकता देखकर वो झुंझला कर बोली, सूट के साथ की चूड़ियां देख लो, तुमने कुछ भी नहीं लिया। सिजरा ने चादर दुरुस्त करते इसे आगे किया तो वो इनकार करते पीछे हो गई। जो है वो पहन लूंगी, आप बस घर चलें। हाँ बस चल रहे हैं, मैं जूता तो ले लूं। दुकानदार को पैसे पकड़ाकर सामान पकड़ती यास्मीन आगे बढ़ गई तो वो भी इसके पीछे चल दी। शीशे का दरवाजा धकेलती वो तीनों जूतों की एक शानदार दुकान में दाखिल हुई। एसी की ठंडी हवा महसूस करते ही सबेरा ने पुरसुकून सांस लिया। दुकान की चमक धमक देखने लायक थी। दुकान में काफी रश था। यास्मीन और सिद्रा आगे बढ़कर जूते देखने लगी, जबकि सवेरा कोने में रखी कुर्सी पे जाकर बैठ गई। वो जो एक कस्टमर का बिल बना रहा था, जो ही इसने सर उठाया नजर पास ही कुर्सी पर बैठी नकाब वाली लड़की पर गई। अर्श को गुमान हुआ कि वो सवेरा है, लेकिन सोच वो झटक कर वो काम में मशगूल हो गया। सवेरा शीशे के पीछे मौजूद जूतों को गौर से देख रही थी। तभी इसे लाल रंग की हील वाली जूती पसंद आ गई। सुने भाई, ये वाली दिखाइएगा। सवेरे ने पास खड़े दुकानदार को इशारा से जूते का बताया। अर्श ने सवेरे के आवाज पर सर उठाकर इसे देखा। वो गुमान नहीं, हकीकत थी। इतने लोगों की आवाजों में अर्श ने सवेरा की आवाज को पहचान लिया था। काबिल सत्ताइश बात थी। दुकानदार ने सवेरा के पाँव के साइज के जूते मंगवा कर इसके सामने रखे। अर्श इनकी जानिब भी मुतवज्जा था। सवेरा ने दाया पाँव लाल रंग की हील वाले जूते में डाला तो ऐसा लगा वो बना ही इसी के लिए था। स्ट्रिप बंद करने के लिए दुकान ने हाथ बढ़ाया ही था कि वो फौरन बोल उठी, मैं खुद कर लूंगी। वो पीछे हो गया तो सवेर ने झुक कर स्ट्रिप बंद किए। दोनों जूते पहनकर वो चलती हुई शीशे के सामने आकर पाँव का अक्स देखने लगी। जूते इसके पाँव में जच रहे थे। अर्श नजरें मोड़ कर अपने काम में मसरूफ हो गया। यास्मीन के साथ वो बिल अदा करते आई तो अर्श को देखकर चौंक गई। इसे नहीं इल्म था कि अर्श यहाँ काम करता है। आने से पहले बता देती। इसने सामान यास्मीन की तरफ बढ़ाते कहा। सवेरा पर्स में झुकी पैसे निकाल रही थी। बस अचानक प्रोग्राम बन गया। अर्श ने नजरें झुकाए सवेरा से पैसे थाम कर रसीद इसके हवाले की। खाला पानी मंगवाओ। वो सिजरा के जाने मुतवज्जा था। नहीं बच्चे, बस हम घर चलेंगे, तुम भी जल्दी आ जाना।
सिद्रा की बात पर इसने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। कल ईद थी, उन्हें आज देर तक रुककर सारी क्लोजिंग करनी थी। वो तीनों दुकान से जो ही बाहर निकली, एक मोटरसाइकिल सवार रश में जगह बनाता तेजी से निकला। जोरदार चीख सवेरा के मुंह में दम तोड़ गई। हाय मेरी बच्ची! सिद्रा ने फौरन सवेरा को पकड़ा। मोटरसाइकिल के दोनों टायर इसका दायां पांव जख्मी कर चुके थे। अंधा मनहूस मारा। सिद्रा मोटरसाइकिल सवार को कोसने लगी। सवेरा के अंगूठे का नाखून उखड़ चुका था और इसमें से तेजी से खून निकलने लगा था। सिद्रा घबरा गई। यास्मीन ने फौरन इसके हाथ से सामान पकड़ा। इर्द गिर्द लोगों का इतना हजूम था कि कहीं भी बैठने की जगह नहीं थी। मैं भाई को बुलाकर लाती हूँ। यास्मीन बुकलाई हुई सी दुकान की जाने पलटी। सवेरा इसे रोकना चाहा लेकिन वो तेजी से आगे बढ़ गई थी। सिद्रा सवेरा को सहारा दिए खड़ी थी। घर से ही निडाल कर चली थी। देख लो अब अंजाम। सिद्रा उल्टा ही इस पर चढ़ दौड़ी। अम्मी खुदा के लिए डांटे तो मत। सवेरा वैसे ही भरी पड़ी थी। सिद्रा की बात पर इसकी आंखों में नमी तैरने लगी। यास्मीन के साथ तेजी से आता अर्श इसकी नम आंखें देख चुका था। क्या हुआ है? वो परेशान हाली में इनके चाने बढ़ा। अर्श ने सवेरा के पाँव के चाने देखा जो खून से लाल हो रहा था। ये तो बहुत ज्यादा लग गई है। आप मेरे साथ आए, साथ ही गली में क्लिनिक है। इसने सिद्रा को साथ चलने का कहा। आप चल लेंगी? बस थोड़ा सा ही आगे है। अब की बार पलटकर सवेरा ने इस्तफसार किया, जिसने इस बात में सर हिलाया। डॉक्टर सवेरा का मांव साफ करके इस पर बलम लगा रही थी। सिद्रा और यास्मीन बाहर बैठे थे, जबकि अर्श दीवार के साथ कमर लगाए सीने पर बाजू बांधे डॉक्टर की कार्रवाई देख रहा था। मेरी नजर लग गई होगी, इसने पट्टी में कैद पाँव को देखते सोचा। पट्टी करके डॉक्टर सीधी हुई और दवाई वाली पर्ची अर्श की जाने बढ़ाई। सवेरा का पाँव सुन्न हो रहा था और कुर्सी का सहारा लिए खड़ी तो हो गई थी, लेकिन कदम उठाने में मुश्किल हो रही थी। आप बैठे, मैं खाला को भेजता हूँ। सिद्रा को अंदर भेजकर इसने इनके लिए रक्षा मंगवाया। सामान यास्मीन को पकड़ाते वो इसे कुछ समझाने लगा। घर आते ही वो दादी के कमरे में लेट गई। सर दर्द एक बार फिर शिद्दत अख्तियार कर चुका था। सुबह के तकरीबन 4 बजे वो घर लौटा था। थकन से आंखें बंद हो रही थी। मोटरसाइकिल से उतरकर इसने 4 दफा दरवाजा खटखटाया। घर की चाबी आफरीन ने इसे रखने ही नहीं दी थी। 10 बार वो चाबी बनवा चुका था, हर बार चाबी गायब हो जाती थी। 5वीं बार दस्तक देते इसने जोर से दरवाजे पर ठोकर मारी। क्या मुसीबत है? गुस्से और थकन से इसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। सवेरा जो नमाज पढ़कर बाहर बरामदे में आकर बैठी थी, मुसलसल दस्तक सुनकर वो आहिस्ते से उठकर कमरे में गई और मोबाइल उठाकर यास्मीन को फोन मिलाया। तीसरी घंटे पर फोन हानिया ने उठाया था। कौन? गनूदगी में इस्तफसार किया गया। सवेरा बात कर रही हूँ। फौरन उठकर दरवाजा खोलो। क्यों? फजूल सवाल मत करो, जल्दी उठो। वो नींद में झूलती दरवाजा खोलने आई तो सामने अर्श गुस्से से भरा खड़ा था। हानिया को बिना चादर के देखकर नजरें फेरता मोटरसाइकिल घर के अंदर करता अपने कमरे के जाने पड़ गया। हानिया मुस्कुराते इसके पीछे कमरे में आ गई। वो दरस्तगी से पलटा। क्या तकलीफ है? निकलो यहाँ से। इसे शदीद नफरत थी हानिया से, जो अपना औरत होने का लिहाज भी नहीं करती थी। आज ईद है और मैं आपकी दीद की प्यासी हूँ। वो कमीनगी के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी थी। बकवास बंद करो, निकलो यहाँ से। हाँ हाँ जा रही हूँ, भड़कने की जरूरत नहीं है। वो खपकी से मुंह बनाती पलट गई। अर्श ने आगे बढ़कर दरवाजा बंद किया। इसे नींद तो बहुत आ रही थी, लेकिन वो अलमारी से सफेद शलवार कमीज निकालता बाथरूम में घुस गया। सफेद कलियों वाला फ्रॉक पहने वो आईने के सामने आकर बाल बनाने लगी। नईम साहब मस्जिद से लौटने ही वाले थे। वो भी नमाज पढ़ चुकी थी। सबसे पहले इससे दादी को मुबारकबाद दी और इनसे खूब दुआएं लेने के बाद वो आहिस्ते से चलती किचन में आ गई, जहाँ सिद्रा फिर से खीर निकाल रही थी। ईद मुबारक अम्मी। वो माँ के गले लग गई। खैर मुबारक चंदा, तुम्हें भी ईद मुबारक। अल्लाह पाक हमेशा खुश रखे। सर पर प्यार करते दुआ दी। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हो। सफेद रंग में जैसे वो निखर सी गई थी। वो सब बरामदे में बैठे गुफ्तगू में मसरूफ थे। टेलीविजन पर ईद का प्रोग्राम चल रहा था। तभी दरवाजे पे दस्तक हुई। सिद्रा ने उठकर दरवाजा खोला। सामने आए सफेद कुर्ते शलवार में मलबूस हाथ में केक लिए खड़ा था। अस्सलाम वालेकुम खाला, ईद मुबारक। इसने सिद्रा के सामने सर झुकाया। वालेकुम अस्सलाम बच्चे, खैर मुबारक। मुझे पता था सबसे पहले मेरा बेटा ईद मिलने आएगा। वह दोनों साथ अंदर आए। सवेरा सफेद आंचल से ही चेहरा ढांप चुकी थी।
7 سال پہلے نعیم صاحب محلے میں آئے تھے اور ان 7 سالوں میں اپنے اخلاق اور سادہ طبیعت سے وہ سب کے دلوں میں اپنا مقام بنا چکے تھے۔ عرش کو سدرا اور نعیم دونوں نے بہت پیار دیا تھا۔ سلمہ جو کہ عرش کی والدہ تھی، ان کے بہت اچھے تعلقات تھے سدرا کے ساتھ، اسی وجہ سے وہ ان کی بہت عزت کرتا تھا۔ عرش کو جگہ جگہ پیدل جاتے دیکھ کر نعیم صاحب نے ہی اسے قسطوں پر موٹر سائیکل خرید کر دی تھی، جو 1 سال پہلے مکمل عرش کی ملکیت بن چکی تھی۔ دادی سے دعائیں لینے کے بعد وہ نعیم صاحب سے گلے مل رہا تھا جب غیر ارادی طور پر نظر سویرا کی پشت سے ٹکرائی۔ وہ کمرے میں جا رہی تھی، سفید چوڑی دار پاجامہ اور کلیوں والا فراک پہنے، سر سفید آنچل سے ڈھکا ہوا تھا۔ بیٹھو بچے، اور نعیم صاحب کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ سدرا اس کے لیے کھیر لینے چلی گئی۔ دوپہر کو نعیم صاحب کے کسی دوست کے والد کا انتقال ہو گیا تھا تو وہ ان کی طرف چلے گئے، جبکہ شام ہوتے ہی ان کی طرف مہمان آ گئے۔ سدرا نے سویرا کو آواز دے کر کچن میں بلایا۔ تمہارے ابا کو چینی کا کہا تھا، وہ لائے نہیں۔ ایسا کرو، سامنے عدیل یا عرش ہوگا، اس سے کہو دکان سے چینی لا دے۔ وہ کمرے میں آ کر یاسمین کو فون کرنے لگی، لیکن یاسمین فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ وہ کچھ سوچتی چادر لے کر باہر نکل آئی۔ سامنے دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ گھر میں آ گئی۔ آفرین خالہ، اس نے آواز دی۔ بائیں جانب سے ہانیہ کی آواز آ رہی تھی۔ سمجھتے کیا ہو تم اپنے آپ کو؟ یہ جو تمہاری اکڑ ہے نا، 2 منٹوں میں نکال دوں گی۔ سویرا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ہانیہ بی بی، میرا دماغ خراب مت کرو، تم جیسا کو تو میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ تمہارا لحاظ صرف چچا کی وجہ سے کر رہا ہوں، اپنی حد میں رہو۔ عرش کی آنکھوں سے لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ دیر پہلے ہی نیند سے جاگا ہے۔ تم کیا مجھ سے منہ موڑو گے؟ تم تو اپنے آپ کو بھی دیکھنے کے لائق نہیں ہو، دوسروں کی چھت تلے رہتے ہو، صبح سے شام تک باہر کے دھکے کھاتے پھرتے ہو، قدر کرنے والا تمہارا کوئی ہے نہیں۔ تمہیں یا تمہاری ماں کو ہم نے سہارا دیا تھا۔ ہانیہ سارے لحاظ بلائے اس کا سب تزما رہی تھی۔ عرش نے غصے سے مٹھیاں بیچ دی، آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ ہانیہ! سویرا کی تیز آواز پر دونوں نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا۔ عرش تیزی سے باہر نکل گیا، اس کا سب جواب دے رہا تھا۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ یہ کس انداز سے تم عرش سے بات کر رہی تھی؟ عمر کا تو تم نے لحاظ رکھا نہیں، اپنے رشتے کا ہی رکھ لیتی۔ وہ شدید تعصب سے اسے دیکھتے بول رہی تھی۔ تمہیں اس مسئلے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کام سے کام رکھو، ہانیہ نے بدتمیزی سے کہا۔ اتنی اونچی اڑان مت اڑو ہانیہ کہ تمہارا سانس بند ہو جائے اور تم زمین پر منہ کے بل گر جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ بات مکمل کر کے وہ پلٹ گئی، گھر آ کے پیسے لیے اور دکان کی جانب بڑھ گئی۔ گلی کے نکڑ میں ہی پرچون کی دکان تھی۔ عرش دکان کی سیڑھیاں پر بیٹھا شدید اضطرابی کیفیت میں تھا۔ سویرا کو سامنے سے آتا دیکھ کر اسے خیال آیا یقیناً وہ کچھ کہنے آئی ہوگی۔ وہ فوراً سے اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ مجھے بتا دے کیا منگوانا ہے؟ سویرا نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا، پھر بنا کچھ کہے پیسے اور لیس اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ آپ جائیں، میں لے آتا ہوں۔ وہ پلٹ گئی۔ عرش کی نظروں نے تب تک اس کا پیچھا کیا جب تک وہ گھر میں داخل نہیں ہو گئی۔ سویرا کا پاؤں پہلے سے بہت بہتر تھا، لیکن سر کا درد ایک لمحے اسے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ درد کے باعث وہ سونے سے قاصر تھی۔ آنکھیں تھک کر وہ اٹھ بیٹھی۔ فجر کی اذان ہوئے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ وضو کر کے اس نے نماز ادا کی اور تازہ ہوا لینے چھت پر آ گئی۔ آج عید کا تیسرا دن بھی خیریت سے گزر چکا تھا۔ وہ گھر میں ہی رہی تھی، رشتے دار کو اتنے قریبی تھے نہیں کہ وہ کہیں جاتی۔ نعیم صاحب اکلوتی اولاد تھے اور سدرا کا ایک بھائی تھا جو کہ اسلام آباد میں مقیم تھا اور ایک بہن امریکہ میں۔ اس لیے عید بھی اس نے یاسمین کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے گزاری تھی۔ وہ الگ بات تھی، ہانے کی باتیں اس کے دماغ میں گھومتی رہتی تھی۔ کل سب کا بادشاہی مسجد جانے کا ارادہ تھا۔ سویرا قدم قدم چلتی منڈیر کے پاس آ گئی۔ دور بادشاہی مسجد کی روشن گنبد نظر آ رہے تھے، بکھرے زلفوں کی طرح پھیلی رات اب سمٹ رہی تھی۔ پھیلی تاریکیوں کا چاند منظر سے غائب ہو رہا تھا، مٹتے ستارے آکاش میں نور بکھیر رہے تھے۔ ٹھنڈی سکون بخش ہوا پیغام دے رہی تھی کہ رحمت عالم سے جھولیاں بھر لو۔ وہ بادشاہی مسجد کی اور سے نکلتا سورج دیکھنے لگی۔ پیچھے فاصلے پر عرش بھی اسی منظر کے سحر میں تھا، اندرونی لاہور جاگ اٹھا تھا۔ بادشاہی مسجد کے گنبد اور میناروں سے پرندوں کا ایک قافلہ پر پھیلاتا خلق کے جانب بڑھا اور ایک میدان میں گھومنے لگا۔ یہ منظر دیکھتے ہی آنکھیں چمک رہی تھی۔ وہ سر اٹھائے پرواز بھرتے پرندوں کو دیکھنے لگی۔ قدرت کے حسین مناظر ہر تکلیف مٹا دیتے ہیں، بس سامنے ہوتی ہے قدرت اور پکار میں ہوتا ہے قادر۔ جب پکار میں ہو قادر متعلق ہو تو تب ہوتی ہے سکون قلبی کی شروعات، اور پھر دل ایمان لے آتا ہے کہ یقیناً انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ ابھی انہیں آئے 1 گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ گرمی سے سب کی حالت خراب ہونے لگی۔ وہ سب خود تو آئے تھے، یاسمین عرش کو بھی زبردستی ساتھ لے آئی تھی۔
سدرا اور آفرین تو مسجد کے برآمدے میں بیٹھ گئیں، جبکہ یاسمین سویرا باتوں میں مگن مسجد کی ادھوری عمارت دیکھنے میں مشغول تھی۔ ہانیہ حسب معمول فون پر کسی سے بات کرتی ایک جانب چلی گئی اور شدید اکتاہٹ کا شکار تھا۔ مؤذن کی آواز فضا میں بلند ہوئی تو سب عصر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ مردوں کی الگ اور عورتوں کی الگ صفیں بچھ گئیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد سب صحن میں اکٹھے ہو گئے۔ توبہ، اتنی گرمی ہے، ہانیہ دوپٹے کے پلو سے خود کو ہوا دیتی بولی۔ سب گرمی سے بے حال ہو رہے تھے۔ عرش نے کنکھیوں سے سویرا کو دیکھا جو سر سے لے کر پاؤں تک ڈھکی ہوئی تھی، لیکن مجال ہے جو اس نے ایک بار بھی گرمی کی شکایت کی ہو۔ عرش نے سویرا کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ ذہن کی ایک جانب بہت سے کبوتر سکون سے بیٹھے تھے، لیکن 2 سالہ بچی کھلکھلاتی ان کو پکڑنے کی کوشش میں تھی۔ بچی کے قریب آتے ہی وہ اڑ جاتے، ان کے اڑنے پر وہ زور سے ہنستی، اپنے ماں کے جانب بھاگتی۔ عرش مسکرا دیا، یقیناً وہ بھی مسکرا رہی تھی۔ وہ سب مسجد کے باہر نکل آئے۔ سیڑھیاں اتر کر دائیں جانب علامہ اقبال کا مزار تھا اور سامنے رنگ برنگ کے پھولوں سے سجا باغیچہ۔ اور سب رابطے کے لیے چل پڑے۔ گرمی کی وجہ سے کھانے کا ارادہ ملتوی کر کے سب نے ٹھنڈا شیک پینے کا فیصلہ کیا۔ سویرا اپنے دھیان میں چل رہی تھی کہ اچانک آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنے سے اس کے پاؤں لڑکھڑا گئے۔ وہ رک گئی اور فوراً کسی چیز کا سہارا لیا۔ ارد گرد کی آوازیں بند ہو گئیں۔ کانوں میں سیٹی کی آواز محسوس ہونے لگی۔ چند لمحے وہ آنکھیں بند کیے کھڑی رہی۔ دل کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ ارد گرد بہت سے لوگ تھے۔ اس نے سامنے دیکھا، سب آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ اس نے ماں کو آواز دینی چاہی، لیکن اس سے پہلے سویرا نے اس چیز کو دیکھا جس کا اس نے سہارا لیا تھا۔ نظریں نیوی بلو شرٹ سے ہوتی عرش کے چہرے تک گئی، جس کے چہرے پہ پریشانی اور فکر مندی کی لکیریں واضح تھیں۔ سویرا نے مضبوطی سے عرش کا بازو پکڑ رکھا تھا۔ سویرا، آپ ٹھیک ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ معاف کیجیے گا، مجھے ایک دم سے چکر آ گیا تھا۔ شرمندگی سے اس کی آواز کانپ گئی۔ میں خالہ کو آواز دے رہا تھا، لیکن شور کے باعث ان تک آواز نہیں گئی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس سے پہلے سویرا کوئی جواب دیتی، ایک بچی لکڑی کے باکس پر موتیے کے پھولوں کے گجرے لگائے ان کے پاس آئی۔ باجی، یہ لے لو، ہاتھوں میں بڑے پیارے لگیں گے۔ بچی کو دیکھتے سویرا نے اسے پیسے دینا چاہے، لیکن اس کے پاس کھلے پیسے نہیں تھے۔ عرش نے جیب سے پیسے نکال کر بچی کو پکڑائے۔ ہمیں گجرے نہیں چاہیے۔ سویرا نے بچی کو گجرے اتارتے دیکھا تو فوراً منع کیا۔ نہیں باجی، میں بھیک نہیں لیتی، گجرے نہیں لینے تو پیسے بھی مت دو۔ اچھا ناراض تو نہ ہو، لاؤ دو۔ بچی گجرے عرش کو پکڑاتی چلی گئی۔ عرش نے گجرے سویرا کے جانے بڑھائے ہی تھے کہ تیزی سے کسی نے اس کے ہاتھ سے گجرے جھپٹ لیے۔ شکریہ عرش۔ ہانیہ نے تیزی سے گجرے اپنے ہاتھوں میں پہن لیے۔ سویرا اور عرش دونوں ہی اس کی اچانک آمد پر گھبرا گئے۔ بچی بہت معصوم تھی، اس لیے میں گجرے لینے رک گئی۔ میرے پاس کھلے پیسے نہیں تھے، اس لیے۔ سویرا نے بات سنبھالنا چاہی۔ اتنی وضاحتیں کیوں دے رہی ہو؟ ہانیہ میسنی مسکراہٹ لبوں پر سجائے بولی۔ میں وضاحت نہیں دے رہی، سویرا سنجیدگی سے کہا۔ خیر جو بھی ہے، ہم سب سامنے چاٹ کھا رہے ہیں، تم دونوں کا جب دل چاہے آ جانا۔ ہانیہ بول کر پلٹ گئی۔ سویرا نے غصے سے اس کی پشت کو دیکھا۔ معافی چاہتا ہوں، اس کا دماغ خراب ہے۔ عرش کا برس چلتا تو وہاں کب کا ہانیہ کا قطر کر چکا تھا۔ وہ دونوں دکان کی جانب بڑھ گئے۔ روزمرہ کے کام شروع ہو چکے تھے اور ساتھ ہی برسات کی آمد بھی ہو چکی تھی۔ آج صبح سے ہی بارش زور و شور سے برس رہی تھی اور اس کے رکنے کا کوئی امکان بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ بادل کی گرج سے سویرا کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں اندھیرے کا راج تھا۔ بجلی بند تھی۔ تیز چلتی ہوا اور گرجتے بادل دل دہلا رہے تھے۔ کسل بندی سے آنکھوں کی دروا کرتے اس نے بائیں ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا۔ فون کی روشنی سے اس کی آنکھیں چنیا گئیں۔ چند لمحوں بعد اس نے اسکرین کو دیکھا تاکہ ٹائم دیکھ سکے۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ سویرا نے فون واپس رکھ دیا اور خالی الذہنی کی کیفیت میں اندھیرے کو گھورتی رہی۔ وہ رات 9 بجے سے سو رہی تھی۔ آج کل وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی سوئی پائی جاتی تھی۔ وہ روز آگے داخلے کا ارادہ کرتی، لیکن اگلے ہی لمحے رد کرتی کہ 1 سال آرام کر لیا جائے، اگلے سال داخلہ لے لیا جائے گا۔ بھاری ہوتے سر کے ساتھ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی اور بالوں کا ہلکا سا جوڑا بنا کر وضو کے لیے اٹھ گئی۔ کمرے میں گلی میں لگے بلب کی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس آ گئی۔ نظر نیچے شیڈ پہ موٹر سائیکل کے ساتھ کھڑے عرش پر گئی تو اسے جھٹکا لگا۔ وہ رات سے ادھر کھڑا تھا۔ سویرا نے فوراً فون اٹھا کر یاسمین کا نمبر ملایا۔ گھنٹی مسلسل بج رہی تھی، لیکن دوسرے جانب سے کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ فون پلنگ پر چیختی سویرا نیچے آئی۔ نعیم صاحب نماز کے لیے اٹھ چکے تھے۔ السلام علیکم ابا۔ وعلیکم السلام۔ طبیعت ٹھیک ہے میری رانی کی؟ رات کو جلدی کیوں سو گئی؟ نعیم صاحب نے آگے بڑھ کر اسے پیار کیا۔ جی ابا،
मैं ठीक हूँ। आप बाहर जाकर अर्श को देखें, वो रात से बाहर खड़े हैं। यास्मीन को फोन कर रही हूँ लेकिन वो फोन नहीं उठा रही। अल्लाह गारत करे रफीक को, खुदा का खौफ नहीं है यतीम बच्चे पर इतना जुल्म। जा नहीं, हर्ष को अंदर लेकर आ, बच्चा पूरी रात बारिश में भीगता रहा है। दादी ने अफसोस किया। नईम साहब तेजी से बाहर के छाने पड़ गए। चाबी नहीं देती तो दीवारों से तारे तो हटा दे, दीवार पे लांग कर ही बेचारा अंदर चला जाए। सवेरा ने जल्दी से बावर्ची खाने में आकर चाय और अंडा चूल्हे पर चढ़ाया। अब्बा अर्श को मेहमान खाने में ले गए थे। नईम के कपड़े देकर आई हूँ, नहा कर आता है तो चाय भिजवा देना। सिद्रा के चेहरे पर भी दुख छाया हुआ था। अर्श तौलिए से बाल रगड़ता पलंग पर आकर बैठा। इसकी आंखें भारी हो रही थी। नईम साहब सामने कुर्सी पर बैठे थे। कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था तो तुम हमारा दरवाजा खटखटा देते, ये नहीं तो मुझे फोन ही कर देते, उन्होंने नाराजगी से कहा। अर्श को बुखार महसूस हो रहा था। वो तो सवेरा ने मुझे आकर बताया कि तुम बाहर खड़े हो, तब मुझे इल्म हुआ। वो ना देखती तो तुम तो सुबह तक ऐसे ही खड़े रहते। अब्बा, सवेरा ने कमरे के बाहर खड़े होकर नईम साहब को पुकारा तो वो उठकर बाहर चले गए। अर्श फोन देखने लगा। क्या आया चल रहा है, ये भीगने के बायस नकारा हो चुका है। नईम साहब ने ट्रे इसके सामने रखी। इस सब की क्या जरूरत थी? उबला हुआ अंडा, चाय और बुखार की दवाई देखते इसने नईम साहब को कहा। बिल्कुल जरूरत थी, ये तुम्हारा अपना ही घर है, आराम से चाय पीकर सो जाओ, मैं नमाज पढ़ लूं। वो दरवाजा बंद करते चले गए तो अर्श कमर तकिए से लगाकर लेट गया। जिस्म दर्द करने लगा था। इसने चाय के मग को देखा। सवेरा ने मुझे आकर बताया कि तुम बाहर खड़े हो, तब मुझे हुआ। कुछ देर पहले कही गई नईम साहब की बातें समाज में गूंजी। इसने हाथ बढ़ाकर मग उठा लिया। ऊपर कमरे में सवेरा नमाज पढ़कर मेज के पास आ गई और किताबों के साथ रखी फाइल उठाकर देखने लगी। इसने कुछ कागजात की तस्वीरें बनाई और इनके साथ पैगाम लिखकर एक नंबर पर तस्वीरें भेज दी। बाहर रोशनी छाने लगी थी। रिमझिम अभी भी बरस रही थी। और उसकी इजाजत मिलते ही यास्मीन कमरे में दाखिल हुई। आप उठ क्यों गए? यास्मीन ने आगे बढ़कर इसे चाय थमाई। वो गीले बाल संवार रहा था। मुसलसल लेटे रहने से मेरी कमर दुख गई है, आराम की आदत नहीं है मुझे। इसने मग लबों से लगाया। शाम को शराफत से किताबें लेकर आ जाना, अगले हफ्ते तुम्हारे इम्तिहान शुरू हो रहे हैं। यास्मीन ने इस बात में सर हिलाकर हाथ इसके सामने किया। ये ले, इसे अपने पास रखे। यास्मीन ने घर की चाबी इसके हवाले की। चच्ची तुम पर गुस्सा करेंगी, करती रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलकर वो बाहर चली गई तो अर्श घर से बाहर निकल आया। वो पहले से ताजा दम लग रहा था। आज इतवार का दिन था। गली में खूब रौनक का समा था। वो गेट के साथ खड़ा बच्चों को देखने लगा। पास से जाते शनासा लोगों को सलाम भी कर लेता। इसने चाय का घूंट लिया। अर्श भाई, कहानी सुना दे। छोटी बच्चे जो साथ घर के सीढ़ी पर बैठी अपनी गुड़ियों से खेल रही थी, इससे फरमाइश करने लगी। किटकिट खेलते बच्चे भी इनके चाने मुतवज्जा हो गए। सुनाए ना अर्श भाई। वो बुकला गया। अंदर सहन में झाड़ू लगाती सवेरा तक बासानी आवाज जा रही थी। वो बच्चों की फरमाइश सुनकर हंसती। मुझे कोई कहानी नहीं आती। अर्श ने जान छुड़ाई। आप इतने ज्यादा बड़े हो गए फिर भी आपको कहानी नहीं आती। बच्चे की बात पर बाकी सब हंसने लगे। सुनाए अर्श भाई। वो सब जिद करने लगे। अच्छा अच्छा सुना रहा हूँ। अर्श ने दिमाग पर जोर डालना चाहा। अब इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने वाला बच्चों को क्या कहानी सुनाए। एक शहजादा था। बच्चे इसके चाहने मुतवज्जा हुए। एक शहजादी थी। वो रुक गया। जब काफी देर तक वो कुछ ना बोला तो एक बच्चा बोल उठा। आगे क्या हुआ? आगे क्या होना है? वो हंसी खुशी अपने घर में रहने लगे। बच्चे चीख उठे जबकि सवेरा हंसने लगी। असर की नमाज के बाद वो छत पर आ गया। पलक बादलों के घेरे में था। रात तक बारिश के इम्कानात थे। यास्मीन किताबें लेकर इसके पास आ गई। अर्श अक्सर इसकी पढ़ाई में मदद कर देता था। बाकी घर वाले नीचे टीवी देखने में मसरूफ थे। अर्श किताबें खोलता यास्मीन को सबक समझाने लगा। इसको पढ़ो, कोई सवाल हुआ तो पूछ लेना। किताब इसके हवाले करता हुआ उड़ गया। इर्द गिर्द छतों पर बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। वह चलता दीवार के पास आ गया। नीचे देखने से सामने नईम साहब का शहर नजर आता था। वो मेहमानों से मिल रहे थे। अर्श ने पहले कभी इन लोगों को नहीं देखा था। वो पलट कर यास्मीन के पास आ गया। हवा तेज हो रही थी। खाला की तरफ कौन लोग आए? इसने सरसरी अंदाज में पूछा। चचा के कोई दोस्त हैं, उन्होंने सवेरा का रिश्ता मांगा था। शायद इसी सिलसिले में वो लोग बात करने आए। सवेरा ने जिक्र किया था। बादल जोर से गरजे, साथ ही हर तरह मिट्टी उड़ने लगी थी। अर्श भाई, नीचे चले, आंधी आ रही है। यास्मीन किताबें उठाती नीचे भागी। चक्कर से इर्द गिर्द चीजें गिरने की आवाजें आ रही थी। वट्टी अर्श की आंखों में गई तो इसने जोर से आंखें हुई
تھی۔ بالوں کی چوٹی بنا کر وہ پلنگ پر آ کر لیٹ گئی۔ طبیعت میں عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سدرا اور نعیم کو لڑکا پسند تھا۔ وہ دونوں مطمئن بھی تھے۔ دادی کو بھی کوئی خامی نہیں لگی، لیکن نہ جانے وہ کیوں مطمئن نہیں تھی۔ آج کل ویسے ہی طبیعت میں موجود پن رہنے لگا تھا۔ وہ جھنجھلا کر اٹھی اور کمرے کا بلب بجھا کر باہر بالکنی میں آ گئی۔ شادی کا چاند آسمان میں پوری تابندگی سے روشن تھا۔ وہ کبھی بادلوں کی اوٹ میں چھپ جاتا تو کبھی ان کے پیچھے سے جھانکنے لگتا۔ بادل گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ وہ دوپٹہ سر پر جماتی سورہ یاسین دل میں دہرانے لگی۔ وہ حافظہ تھی، جب بھی بے چینی ہوتی قرآن پاک پڑھنے لگتی۔ دائیں بائیں چہل قدمی کرتے وہ اپنے دھیان میں تھی کہ موٹر سائیکل کی آواز پر چونکی۔ آج تو چھٹی تھی، پھر عرش اتنی رات تک کہاں تھے؟ موٹر سائیکل سے اتر کر اس نے چابی دروازے پہ لگانا چاہی کہ دروازہ پہلے ہی کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والی ہانیہ تھی۔ عرش اسے نظر انداز کرتا موٹر سائیکل ذہن میں کھڑی کرنے لگا۔ سویرا اوپر سے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ عرش کے تیور بگڑے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھتا، ہانیہ نے مسکراتے ہوئے اس کا بازو پکڑ لیا۔ لاٹ صاحب کا موڈ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ ہاتھ پیچھے کرو۔ چہرے کی سختی میں اضافہ ہوا۔ نہ کروں تو؟ اس کا یہ کہنا تھا۔ عرش نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک راکے دار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیا۔ سویرا نے حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھا۔ ہانیہ تھپڑ کی وجہ سے لڑکھڑا کر زمین پر گری تھی۔ 1000 بار کہہ چکا ہوں مجھ سے دور رہا کرو، اپنی نہیں تو اپنے ماں باپ کی عزت کا ہی خیال کر لیا کرو۔ یہ تھپڑ مجھے بہت پہلے ہی تمہیں مارنا چاہیے تھا، وہ چیخ کر بول رہا تھا۔ ہانیہ حیرت اور صدمے سے اسے دیکھنے لگی۔ کسی نے عرش کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ چلانے لگی، امی، ابو! اس کے چلانے سے سب نیند سے جاگ کر صحن میں آ گئے۔ ہائے ہانیہ، تجھے کیا ہو گیا؟ آفرین نے اسے نیچے گرے دیکھا تو حیران ہوئی۔ ابو، عرش میرے ساتھ زبردستی کر رہا تھا، بول کر اونچا اونچا رونے لگی۔ یاسمین اور آفرین نے صدمے سے عرش کو دیکھا، جس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ جھوٹی مکار عورت! اس نے اپنے چچا کو دیکھا۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے چچا، میں نے کچھ نہیں کیا، نالا تو تم پر ہانیہ۔ وہ تیش میں ہانیہ کے جانے بڑھا جو آفرین کے ساتھ لگی رو رہی تھی۔ رفیق نے آگے بڑھ کر زوردار تھپڑ عرش کے چہرے پر لگایا۔ دور رہو میری بچی سے۔ چچا یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ سویرا کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ یا اللہ، اتنا بڑا بہتان! اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ بکواس بند کرو! عدیل نے آگے بڑھ کر عرش کا گریبان جکڑ لیا۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے، مجھ پر بہتان لگا رہی ہے۔ ہانیہ، اللہ کے قہر سے ڈرو! وہ چلا کر بولا۔ سویرا بنا کچھ سوچے تیزی سے نیچے آئی۔ نعیم صاحب شام کو کام کے سلسلے میں کراچی گئے تھے۔ ذہن میں سوچی دادی اور سیدھا دروازہ کھولنے کی آواز پر جھانک گئی۔ سویرا، کہاں جا رہی ہو؟ دادی نے پوچھا، لیکن وہ بنا کوئی جواب دیے باہر نکل گئی۔ یاسمین، دروازہ کھولو! وہ زور سے دستک دینے لگی۔ اچانک بجلی چلی گئی۔ پورے محلے میں اندھیرا چھا گیا۔ یاسمین نے دروازہ کھول دیا۔ سویرا! وہ اسے پیچھے ہٹاتی آگے بڑھی۔ سدرا بھی بوکھلائی ہوئی سے وہاں آ گئی تھی۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے چچا، مجھ پر بہتان لگا رہی ہے، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں تو شروع دن سے ہی کہہ رہی تھی اسے گھر سے نکالو۔ ہائے، ہمیں کیا پتا تھا یہ درندہ نکلے گا، اللہ برباد کرے تجھے عرش۔ آفرین کی آہیں زور و شور سے جاری تھی۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ عدیل جو عرش کا گریبان جکڑے کھڑا تھا، سویرا جھٹکے سے اسے پیچھے کیا۔ بکواس کر رہی ہے ہانیہ، بہتان لگا رہی ہے عرش پر۔ اس کے چلا کر کہرے پر سب اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ عرش نے حیرت سے اپنے آگے کھڑی سویرا کو دیکھا۔ اندھیرا چار سو پھیلا ہوا تھا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ پہلے ہانیہ نے عرش کا بازو پکڑا تھا، ہانیہ کی بدتمیزی پر عرش نے اس پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ سویرا کی بات پہ یاسمین نے عرش کو دیکھا جو بالکل خاموش کھڑا تھا۔ سویرا، یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، تم اپنے گھر جاؤ۔ آفرین کے کہنے پر وہ آگے آئی اور ہانیہ کو کھینچ کر سامنے کیا۔ یہ ایک بے گناہ کے کردار کا معاملہ ہے، اس کی عزت کا سوال ہے، میں خاموش نہیں رہوں گی۔ اس نے ہانیہ کا بازو پکڑا۔ صحن روشن ہو گیا۔ عرش کی نظر سویرا کے آنچل سے ڈھکے سر پر ٹکی تھی اور سویرا خرو خانے کے جانب تھا۔ سچ بولو ہانیہ، بتاؤ سب کو سچ کیا ہے؟ لڑکی ہو کر تم ایسا کیسے کہہ سکتی ہو؟ ٹھیک ہے تمہارے عرش کے ساتھ تعلقات ہیں، لیکن تم اسے بچانے کے لیے مجھے جھوٹا کیسے کہہ سکتی ہو؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ بکواس بند کرو! عرش تیزی سے آگے آیا۔ اگر بر وقت عدیل اسے نہ پکڑتا تو ایک زوردار تھپڑ ہانیہ کے چہرے پہ رسید ہو چکا تھا۔ خدا کی نالت ہے تم پر ہانیہ! وہ چلا کر بولا۔ خالہ، سویرا کو یہاں سے لے کر جائیں، اس نے سدرا کو کہا۔ چچا، ہانیہ جھوٹ بول رہی ہے، عرش نے کچھ نہیں کیا۔ سویرا روتے ہوئے رفیق کو بولنے لگی جو غصے سے آنکھ بگولا ہو رہے تھے۔ سویرا، آپ جائیں، خدا کا واسطہ جائیں۔ خالہ، سویرا کو یہاں سے لے کر جائیں۔ عرش بے بسی کی انتہا پر تھا۔
خدا تمہیں غارت کرے ہانیہ۔ سدرا آگے بڑھ کر سویرا کا ہاتھ پکڑے باہر نکل گئی۔ بارش برسنے لگی تھی۔ ابھی اسی وقت یہاں سے دفع ہو جاؤ اور آئندہ اپنی شکل بھی مت دکھانا۔ ذلیل انسان، میں نے تمہیں رہنے کے لیے چھت دی، تم نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالنا چاہا۔ اچھا ہوتا ہے تم بھی اپنی ماں کے ساتھ مر جاتے۔ دفع ہو جائے یہاں سے۔ غصے سے بولتے وہ کمرے میں چلے گئے۔ باقی سب بھی وہاں سے جا چکے تھے۔ عرش کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے سامنے یاسمین کو روتے دیکھا اور پھر تیزی سے کمرے میں سامان اٹھانے چلا گیا۔ سویرا گھر آتے ہی سیدھا اپنے کمرے میں آئی۔ دروازہ بند کرتے وہ میز پر پڑی ڈائری پر کچھ لکھنے لگی۔ اس نے ایک چھوٹا بیگ نکال کر اس پر ڈائری، فائل اور ایک لفافہ رکھا اور پھر چادر لیتے بالکنی میں کھڑی ہو گئی۔ بارش کے باعث بجلی بار بار جا رہی تھی۔ پوری گلی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تبھی اس نے دیکھا عرش گھر سے باہر نکل رہا تھا۔ پورا محلہ نیند کے آغوش میں تھا۔ وہ تیز قدموں کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا، تبھی اپنے نام کے پکار پر ٹھہر گیا۔ عرش، آپ کیوں آئی ہیں؟ وہ بنا پلٹے بولا۔ سویرا گھوم کر اس کے سامنے آئی۔ دونوں بارش میں بھیگ رہے تھے۔ عرش نے سر نہیں اٹھایا تھا، جبکہ سویرا نے چہرہ چادر سے چھپا رکھا تھا۔ یہ رکھ لیں، بنا کوئی سوال کیے، بنا انکار کیے۔ آپ کو آپ کی محبوب چیز کا واسطہ ہے عرش، یہ لے لیں۔ وہ رو رہی تھی۔ اس نے عرش کو کچھ کہنے کا موقع دیا ہی نہیں تھا۔ عرش نے آہستہ سے بیگ پکڑ لیا۔ یہاں سے بہت دور چلے جائیں، اتنا دور کہ یہاں کی ساری تلخ یادیں، ساری تکلیفیں دھندلا جائے۔ کبھی یہاں مت آئیے گا اور نہ ہی کبھی یہ سوچے گا کہ آپ کے ساتھ غلط ہوا ہے۔ اللہ آپ پر لگا الزام مٹا دیں گے۔ میں آپ کے لیے بہت دعا کروں گی۔ وہ واپس گھر کے جانے پڑ گئی۔ اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ چند قدموں کا فاصلہ طے کر کے وہ ٹھہر گئی۔ بجلی آ گئی تھی۔ بارش میں بھیگتی سڑک روشن ہو گئی۔ عرش کی نظر سویرا پر تھی۔ اس نے پلٹ کر عرش کی آنکھوں میں دیکھا۔ بادل زور سے گرجے۔ بارش میں تیزی آ گئی۔ دونوں کی نظریں دھندلا گئی۔ عرش، میں آپ کو اپنے اللہ کے امان میں دیتی ہوں، فی امان اللہ۔ وہ چلی گئی، لیکن عرش اس کی بھیگی آنکھوں کو دیکھتے ٹھہر گیا تھا۔ وہ منظر سے تو غائب ہو چکی تھی، لیکن در حقیقت وہ اس کے دل میں قید ہو گئی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ وہ چائے نماز پہ بیٹھتے روتے ہوئے دعا میں مشغول تھی۔ دماغ میں ابھرتے خوفناک خیالات اسے بری طرح ڈرا رہے تھے کہ عرش کو انتہا قدم ہی نہ اٹھا لے۔ اللہ، مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے کیا ہے۔ اللہ، آپ طاقت سے بڑھ کر نہیں آزماتے، آپ عرش کو سنبھال لیں۔ 2 گھنٹے سے مسلسل چل چل کر اب وہ بس اسٹاپ پہ شیٹ کے نیچے آ کر بینچ پہ بیٹھ گیا تھا۔ دماغ کی نسیں پھٹتی محسوس ہو رہی تھی، آنکھیں خشک و ویران تھی۔ اچھا ہوتا تم بھی اپنی ماں کے ساتھ مر جاتے۔ سر اٹھا کے سرمئی بادلوں میں گھرے آسمانوں کو دیکھتا وہ قدم قدم چلتا بیچ سڑک پر آ گیا۔ بارش رک چکی تھی۔ سرمئی ویران سڑک پر وہ تنہا کھڑا تھا۔ آکاش کو تکتی آنکھوں میں کرب کی پرچھائیاں نمایاں ہوئی۔ اماں! صدا میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ میرے بغیر کہیں نہیں جاتی تھی، پھر مجھے یہاں تنہا چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ نظریں ہنوس آسمان پر ٹکائے وہ چیخ کر بولا، ہمیشہ کہتی رہی اللہ تجھ سے زیادہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ یہ کیسا پیار ہے اماں؟ دیکھ، اس کا پیار تیرے بیٹے کو کہاں لے آیا۔ اس نے دونوں ہتھیلیاں پھیلائی۔ آنکھوں سے گرم قطرے ایک تواتر سے بہتے جا رہے تھے۔ ساری زندگی تو نے مجھے دوسروں کی عزت کرنا سکھائی، دیکھ اماں، آج مجھ پر عزت لوٹنے کا الزام لگ گیا۔ وہ سسکنے لگا۔ اماں، تو جانتی ہے نا میں تیرا کہا نہیں بولتا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر ڈھسا گیا۔ تبھی مسجد سے اذان کی صدا بلند ہوئی۔ ساتھ ہی مسجد تھی۔ اذان کا ہر لفظ اس کی روح میں اترنے لگا۔ مولوی صاحب کے خاموش ہوتے وہ چند لمحے زمین کو گھورتا رہا، پھر سامان اٹھا کر مسجد کی جانب بڑھ گیا۔ فجر کی نماز پڑھ کر وہ مسجد کے برآمدے میں آ گیا۔ نمازی جا چکے تھے، نیا دن شروع ہو چکا تھا۔ پتر، کوئی پریشانی ہے؟ مولوی صاحب نے استفسار کیا تو اس نے نفی سے ہلا دیا۔ ناشتہ کرو گے؟ مولوی صاحب بزرگات میں تھے۔ نہیں، میں چلتا ہوں۔ وہ سامان اٹھانے لگا تھا جب مولوی صاحب نے اسے روک دیا۔ بیٹھے رہو، میں نے چائے منگوائی ہے، پی کر جانا۔ وہ اسے بیٹھنے کا کہہ کر شہر میں چوڑیوں کے لیے دانا ڈالنے لگے۔ اس نے سامان ایک طرف کرنا چاہا تھا، تبھی اس کی نظر سویرا کے دیے گئے سامان پر گئی۔ اس نے بیگ اٹھا کر کھولا۔ سب سے اوپر ڈائری تھی۔ نے ڈائری نکال کر کھولی۔ عرش، کبھی بھی مایوس مت ہوئیے گا۔ آپ یہی سوچ رہے ہوں گے میں کون ہوتی ہوں آپ کے معاملات میں دخل اندازی کرنے والی، لیکن عرش، میں اپنے آپ کو کبھی بھی آپ کی فکر سے آزاد نہیں کر سکی۔ بہت دفعہ مجھے آپ پر غصہ بھی آیا کہ کیوں آپ کچھ نہیں کرتے، کیوں آپ نے زندگی جینا چھوڑ کر خود کو حالات کے حوالے کر دیا۔ عرش، ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھ جاتے۔ زندگی مشکل ہوتی ہے، لیکن اس مشکلات کا ڈٹ کر سامنا کرتے ہیں۔ سب غلط ہو رہا ہو تب بھی یہ یقین رکھیں ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، آپ تو بہت خوش قسمت ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟
کیونکہ اللہ کو آپ سے ہم سب سے زیادہ پیار ہے۔ عرش کی آنکھیں نم ہو گئی۔ رب سونے کو تجھ سے زیادہ پیار ہے۔ ماں کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ اللہ جس سے پیار کرتے ہیں اس آزمائشوں سے گزارتے ہیں تاکہ وہ انسان اس کے قریب پہنچائے۔ اللہ صبر کا امتحان لیتے ہیں۔ عرش صبر کی طاقت سے رب ملتا ہے۔ وہ جسے اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں اسے تکلیف اور آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ وہ آپ کو بھی اپنے لیے خالص کر رہے ہیں، یقین رکھیں وہ آپ کو انعام سے ضرور نوازیں گے۔ وہ آپ کے زخمی دل پر مرہم ضرور رکھیں گے۔ آپ دیکھیے گا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عرش نے ہاتھ اٹھا کر گال صاف کیا۔ اس نے صفا پلٹا۔ آپ اسلام آباد چلے جائیں۔ میں نے پچھلے ہفتے آصفیل صاحب کی سی وی منگوائی تھی۔ اسلام آباد میں میرے ماموں رہتے ہیں۔ میں نے آپ کی سی وی انہیں بھیج دی تھی۔ معافی چاہتی ہوں آپ سے پوچھے بغیر یہ سب کیا، لیکن میں نے بس ان سے بات کی تھی۔ میں نے یاسمین کو کہا تھا جب آپ کے لیے ماموں کا جواب آئے گا تب وہ آپ کو بتا دے۔ ماموں کے کسی جاننے والے کی طرف سے آپ کے لیے کال آئی ہے۔ کارڈ اور ایڈریس آ گیا ہے۔ آپ اسلام آباد چاہتے ہی ان سے رابطہ کریں۔ قیمت سمجھے گا میں نے آپ پر کوئی احسان کیا ہے، بالکل نہیں۔ میں نے صرف ایک کوشش کی ہے، وہ کوشش جس کا حکم میرے اللہ نے بھی دیا ہے کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ہانیہ کی باتوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرا اللہ جانتا ہے میں کیسی ہوں۔ آپ بھی سب بول کر نئی زندگی شروع کریں۔ جب اللہ جانتا ہے کہ آپ سچے ہیں، آپ کا کردار صاف ہے، تو کس بات کی پریشانی ہے؟ لوگ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آپ مطمئن رہیں۔ عرش نے کارڈ دیکھ کر ڈائری بند کر دی۔ بے چینی، تکلیف، کچھ بھی اس کا دل محسوس نہیں کر رہا تھا۔ اسے سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا۔ اس نے ڈائری پر ہاتھ پھیرا۔ کیا کسی کے الفاظ دل کو اتنا پرسکون کر سکتے ہیں؟ کیا الفاظ بھی مرہم بنتے ہیں؟ اس نے سکون سے چائے پی کر الماری میں رکھا قرآن اٹھایا اور 1 گھنٹہ تلاوت کر کے سامان اٹھاتا اسلام آباد جانے کے لیے نکل پڑا۔ جس نے اللہ پر بھروسہ کر لیا تھا، جو ہو گیا تھا اسے بول کر آگے بڑھنا تھا۔ جو وہ اور اس کا اللہ جانتا ہے کہ وہ سچا ہے تو اور کیا چاہیے۔ اس کا یقین اللہ تھا، اس لیے کامیابی اب یقینی طور پر اس کی تھی۔ ایک نیا سفر اس کا منتظر تھا۔ دوپہر کے 12 بجے وہ اسلام آباد پہنچا تھا۔ پاس ہی ایک ریسٹورنٹ سے کھانا کھا کر اس نے ہوٹل میں کمرہ لے کر تیزی سے اپنی حالت درست کی۔ ہوٹل سے کالج تک آدھے گھنٹے کا فاصلہ تھا۔ اچھے سے تیار ہو کر اس نے اپنی فائل اٹھائی اور کالج کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد وہ کالج کی عمارت کے باہر کھڑا تھا۔ گارڈ اسے ایڈمٹ آفس میں لے آیا، جہاں جان پہچان کے بعد اسے انتظار کرنے کا کہا گیا تھا۔ وہ مسترف سا صوفے پہ بیٹھا ارد کا جائزہ لے رہا تھا۔ عمارت بہت ہی شاندار اور خوبصورت تھی۔ کچھ دیر بعد پرنسپل صاحب نے اسے اپنے دفتر میں بلایا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سلام کرتے اس نے اپنی نشست سنبھالی۔ عرش خلیل پرنسپل اس کی سی وی کا جائزہ لے رہے تھے۔ آپ کی سی وی میں دیکھ چکا ہوں۔ وہ اپنا چشمہ اتارتے سیدھا ہو کر بیٹھے۔ دیکھو بچے، بات یہ ہے کہ آپ کے گریڈ اور نمبر تو بہت اچھے ہیں، لیکن اس شعبے میں آپ کو تجربہ نہیں ہے۔ عرش نے سر ہلایا۔ لیکن گھبراؤ نہیں، اتنی بھی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ عرش ان کو مسکراتا دیکھ کر مسکرا دیا۔ وہ کافی ہنسمکھ طبیعت کے معلوم ہو رہے تھے۔ شبیر صاحب جو کہ انگلش کے استاد تھے، وہ کچھ دن پہلے ہی صحت کی خرابی کی وجہ سے نوکری چھوڑ گئے۔ میں بہت پریشان تھا، ساتھ ہی آپ کی سی وی آ گئی۔ سچ بتاؤں تو آپ کا آنا میرے لیے کسی انعام سے کم نہیں ہے۔ میری تو پریشانی حل ہو گئی۔ اتنی جلدی نیا استاد ڈھونڈنا بڑا مشکل تھا۔ عرش نرم تاثلیوں نے سن رہا تھا۔ یہاں کب آئے؟ فائل بند کرتے استفسار کیا۔ صبح ہی پہنچا ہوں۔ انہوں نے سر ہلایا۔ بات یہ ہے کہ 2-3 دن آپ کا ڈیمو لیا جائے گا، پھر پینل آپ کا فائنل انٹرویو لے گا۔ عرش بغور ان کی جانب متوجہ تھا۔ انہوں نے فائل بند کرتے سر اٹھایا۔ آپ کالج کا وزٹ کر لیں۔ 2-3 باتیں کر کے عرش اٹھ گیا۔ گاڑی سے پورا کالج دکھا رہا تھا۔ وہ واپس ایڈمٹ آفس کی جانب آ رہے تھے جب ایک کلاس کے باہر 2 لڑکے اٹھک بیٹھک کرتے نظر آئے۔ عرش نے ان کے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ یقیناً وہ ان کی ٹیچر تھی، جو ہاتھ باندھے غصے سے ان سے پوچھ رہی تھی۔ نیوٹن کے کتنے قانون ہیں؟ دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ 3۔ اب یہ بھولنے نہیں چاہیے۔ جاؤ کلاس میں۔ وہ دونوں کلاس میں چلے گئے تو وہ پلٹی۔ محرون سوٹ میں ملبوس سنہرے بالوں کو اونچی پونی بنائے اس کی نظریں عرش سے ٹکرائیں۔ عرش گارڈ کے ساتھ چلتا اس کے پاس سے ہوتا آگے جانے لگا تھا جب لڑکی نے گارڈ کو روک لیا۔ امجد صاحب، اس نے اشارے سے گارڈ سے عرش کے بارے میں استفسار کیا۔ میم، یہ شبیر صاحب کی جگہ نئے استاد آئے ہیں۔ لڑکی سر ہلاتے عرش کے سامنے آئی۔ میرا نام اقصیٰ ہے، میں فزکس پڑھاتی ہوں۔ سلام کے بعد اس نے اپنا تعارف کروایا۔ عرش خلیل۔ وہ کلاس میں چلی گئی اور وہ واپسی کے لیے بڑھ گیا۔ میں چلتا ہوں سر، انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے۔ وہ مصافحہ کرتے سیدھا ہوا۔ کہاں ٹھہرے ہو؟ عمران صاحب نے دراز میں سے کارڈ نکالتے استفسار کیا۔ سر، ابھی تو میں ہوٹل میں رکا ہوں، یہ لو۔
इस पर अली का नंबर है, पास ही इसका हॉस्टल है, अली से राब्ता कर लो। रहाइश करीब होगी तो आने जाने में भी कोई खर्चा नहीं होगा, बाकी इससे मिलकर तसल्ली कर लो। और शुक्रिया अदा करता बाहर निकल आया। इसकी आंखें खुशी और शुक्र से नम होने लगी। अल्लाह किस कदर मेहरबान है। कॉलेज के साथ ही मस्जिद थी। इसने ज़ोहर की नमाज अदा करते अल्लाह का शुक्र अदा किया और हॉस्टल की जानिब चल पड़ा। हर परेशानी हल होती चली जा रही थी। किसी की मुसलसल की जाने वाली दुआएं रंग ला रही थी। 1 घंटे तक इसकी रहाइश का मसला भी हल हो गया। वो जाकर होटल से अपना सामान ले आया था। इसको जरार नामी लड़के के साथ कमरा मिला था, जो कि यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। अर्श नहा कर हल्की टी शर्ट और ट्राउजर पहनकर पलंग पर आकर लेट गया। जिस्म थकन के बायस दुख रहा था। आज ही मसरूफियत भरे दिन में कल की सारी तल्ख यादें जहन से जाइल हो चुकी थी। वो आंखों में हाथ रखे लेटा था जब कमरे का दरवाजा खुलकर बंद हुआ और साथ ही कमरा रोशन हो गया। वो आंखों से हाथ हटाता उठकर बैठा। कम उम्र लड़का कंधे पर लटके बैग को अपने पलंग पर फेंकता जूते उतार रहा था। अस्सलाम वालेकुम भाई। अभी अली भाई ने बताया मेरी तन्हाई का साथी आया है तो जज्बात में भाग कर आया हूँ। माफी चाहता हूँ, आपकी नींद खराब कर दी। और जग से पानी निकालता अर्श के चेहरे में तवज्जो हुआ। कोई बात नहीं, वैसे जज्बात में क्यों? अर्श कमर तकिए से लगाता नीम दराज हो गया। मेरा मतलब था मुझे जरा जल्दी थी देखने की, क्या आया कैसा लड़का मेरे साथ कमरा बांटेगा। देखने में तो आप अच्छे तमीजदार ही लग रहे हैं, कोई गंदगी वगैरह भी अभी तक दिखाई नहीं दे रही। अर्श मुस्कुरा दिया। कुछ देर दोनों बातचीत करते रहे। दोनों ने एक दूसरे को थोड़ा बहुत अपने बारे में बताया। अलमारी से कफे निकालता हुआ अर्श के छाने पलटा। खाना लगने वाला है, जल्दी से उठ जाए, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ, फिर दोनों साथ चलते हैं। वो बाथरूम में घुस गया जबकि अर्श चादर हटाता उठकर बैठ गया। खाना नीचे हॉल में सब मिलकर खाते थे। अर्श को हॉस्टल पसंद आया था और इससे भी ज्यादा खुश मिजाज सा जरा इसे अच्छा लगा था। जिंदगी एक डगर पर चलने लगी थी। सुबह कॉलेज, शाम को एकेडमी। मसरूफियात भरे दिन में एक रात का पहरी था जब वो बालकनी में खड़ा आसमान को तकता। माजी में खो जाता था आसमान को देखते। इसे क्या क्या याद नहीं आता था। अपना शहर, बादशाही, मस्जिद, गली में खेलते बच्चे और वो दो नैन जो उसके रगो जान में समा गए थे। इसने आंखें मोल ली और मैं आपको अपने अल्लाह के अमान में देती हूँ। धीमी लरजती आवाज हर वक्त इसकी समातों में गूंजती रहती थी। जिसने आहिस्ता से आंखों की दरवा किए। दर्द का एक जहां इन आंखों के समंदर में हिचकोले खा रहा था। सवेरा दिल ने इसे पुकारा था। वो इसके लिए इतनी मोतबर थी कि वो इसे सोचने की भी गलती नहीं करता था। लेकिन न जाने आज क्यों दिल इतना बेकरार हो रहा था। पूरा 1 साल हो गया था इसे लाहौर शहर छोड़े। इसने पलट कर एक बार भी इस शहर को नहीं देखा था। सोना नहीं है? जरार इसके साथ आकर खड़ा हुआ। नींद नहीं आ रही। इसने गहरा सांस लेते खुद को माजी से निकाला। चले अच्छा हुआ आप जाग रहे हैं। अभी कुछ देर पहले अकमल का फोन आया था। इसके भाई ने कुछ फ्लैट्स बताया है, आप जाकर देख लीजिएगा। मैंने कमाल भाई को आपका नंबर दे दिया है। अर्श ने जरार के कंधे पे हाथ रखा। बहुत शुक्रिया, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। शुक्रिया से काम नहीं चलेगा, इस हफ्ते अच्छा सा डिनर पक्का करे। जरार बहुत ही कोई भूखा था। इतना जो तुम खोजते हो पता नहीं वो जाता कहाँ है। अर्श ने जरार की हड्डियों नुमा जिस्म पर चोट की तो वो मुंह बना कर रह गया। आज कॉलेज में सालाना अवार्ड की तकरीब थी। ऑडिटोरियम बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। स्टाफ अपनी ड्यूटी दे रहा था। एक लड़का अपने नाम की पुकार पर तालियों के शोर में स्टेज की जानिब जा रहा था। अक्सर अपने साथ खड़ी किसी टीचर से बात कर रही थी। तभी इसकी नजर सामने दीवार के साथ टेक लगाए सीने पर बाजू बांधे अर्श पर गई। ब्लैक पैंट कोट पहने वो महफिल पर छाया हुआ था। इसकी नजरें सामने अवार्ड लेते बच्चे पर थी। इस सारे अरसे में अक्सर ये जान चुकी थी कि अर्श अपने काम से काम रखने वाला लड़का है। स्टाफ में इसकी बहुत कम लोगों से बातचीत थी। अपनी शानदार कारकर्दगी से वो बहुत जल्द कॉलेज में अपना मुकाम बना चुका था। स्टूडेंट्स के अवार्ड के बाद फैकल्टी की बारी आ गई। वो अपना ध्यान में था जब इसके नाम की सदा पूरे ऑडिटोरियम में गूंजी। इसने चौंक कर देखा पूरा हॉल बच्चों की तालियों से गूंज उठा था। वो बच्चों का पसंदीदा उस्ताद था। स्टेज पर मेहमानी खुसूसी से इनाम लेकर इसने सबका शुक्रिया अदा किया और वापस अपनी जगह पर आ गया। तकरीब खत्म हो चुकी थी। वो रिवॉर्ड लिए बाहर निकल आया। स्टाफ रूम में आते वो अपना सामान समेटने लगा। तभी अक्सर की आवाज पर इसकी जानिब पलटा। वो इसे मुबारकबाद दे रही थी। अब हमें पार्टी कब मिल रही है? वो मुस्कुराते हुए पूछ रही थी। जब आप कहें। चलें फिर आज ये अच्छी सी कॉफी पीते हैं। आज थोड़ा मुश्किल होगा, असल में मुझे शिफ्टिंग करनी है। और उसने मादरत खा अंदाज में कहा। कोई बात नहीं, कॉफी हम फिर कभी पी लेंगे। वैसे आप हॉस्टल तो शिफ्ट कर रहे हैं? इसने इस्तसार किया। जी, करीबी फ्लैट लिया है। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चले
پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اس کے جاتے ہی ہرش بھی ہاسٹل سے سامان لینے چلا گیا۔ کمال جو کہ ڈیلر تھا، اس کی توسط سے اسے مناسب قیمت پر ایک فلیٹ مل گیا تھا۔ آدھی قیمت وہ ادا کر چکا تھا، باقی کی رقم کے لیے اسے 1 سال کا وقت دیا گیا تھا۔ 1.5 سال میں وہ کافی پیسے جمع کر چکا تھا۔ تنخواہ اس کی بہت اچھی تھی، ساتھ وہ شام کی کلاسز بھی پڑھاتا تھا۔ فضول خرچی کا اسے ویسے کوئی شوق نہیں تھا۔ چابی سے دروازہ کھولتے وہ فلیٹ کے اندر داخل ہوا۔ اس کا پورشن تیسرے منزل پر تھا۔ 2 کمروں، اوپن کچن اور مناسب لاؤنج والا یہ فلیٹ عرش کو اپنے لیے بہترین لگا تھا۔ گھر خالی ہی تھا، اس نے بس ایک کمرے کا سامان خریدا تھا، باقی اسے کسی چیز میں دلچسپی نہیں تھی۔ کمرے میں آ کر اس نے کپڑے الماری میں لگائے اور کمرے کی ہلکی جھاڑ پوچھ کر کے نہانے چلا گیا۔ نہا کر آیا تو بھوک نے ستانا شروع کر دیا۔ اب مسئلہ کھانے پینے کا ہی تھا۔ وہ موٹر سائیکل کی چابی اٹھاتا باہر نکل گیا۔ آج اتوار کا دن تھا۔ صبح اٹھتے ہی اس نے چائے بنائی، پھر بازار سے پودے لا کر بالکنی میں رکھے اور صفائی میں لگ گیا۔ کچن صاف کرتے اسے ہنسی آ گئی۔ کہاں ماں اسے ہاتھ سے نوالے بنا کر کھلاتی تھی اور کہاں اب وہ گھر کی صفائیوں میں لگا تھا۔ دوپہر تک وہ کام سے فارغ ہو گیا۔ نہا کر فریش ہوتے ہی چائے بنائی اور بالکنی میں آ گیا۔ فلیٹ کے سامنے کشادہ پارک تھا جس میں بچے کھیل رہے تھے۔ آسمان بادلوں کی لپیٹ میں تھا۔ کوئی اور ہوتا تو وہ اسلام آباد کے اس حسین موسم سے خوب لطف اندوز ہوتا، لیکن عرش کے لیے سیاہ آنکھوں کی خوبصورتی دیکھ لینے کے بعد کوئی منظر اس کے مقابلے میں حسین نہیں رہا تھا۔ وہ چائے پی کر کمرے میں آ گیا، دراز سے ڈائری نکال کر کھولی۔ ڈائری کے اندر آج بھی الفاظ جگمگا رہے تھے۔ زندگی مشکل ہوتی ہے، لیکن ان مشکلات کا ڈٹ کر سامنا کرتے ہیں۔ سب غلط ہو رہا ہو تب بھی یہ یقین رکھیں ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے لفظوں پر ہاتھ پھیرا۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا، سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ زندگی پرسکون ہے۔ آج میرے پاس اپنی چھت ہے، اچھی نوکری ہے، عزت ہے، لیکن آج یہ دل آپ کو یاد کرتا ہے، آپ کی آواز سننے کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے۔ آج تک یہ دل آخری ملاقات کی قید میں ہے۔ دل میں اداسی چھانے لگی۔ وہ ڈائری بند کرتا عصر کی نماز کے لیے مسجد چلا گیا۔ مسجد سے نکل کر گھر جانے کے بجائے وہ پارک میں آ گیا تھا۔ بینچ پر بیٹھ کر وہ فٹ بال کھیلتے بچوں کو دیکھنے لگا۔ کچھ لوگ ٹریک پر جاگنگ کر رہے تھے۔ اس کا دل اداسیوں میں گھرنے لگا۔ ماضی کی یادیں سے بے چین کر رہی تھی۔ اس نے والیٹ سے ایک کاغذ نکال کر آنکھوں کے سامنے کیا۔ آپ یہاں؟ آواز پر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ آج پہلی دفعہ آپ کو یہاں دیکھا ہے۔ اکثر اس کے ساتھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ آپ یہاں شفٹ ہوئے ہیں؟ جی، اسی بلڈنگ میں۔ عرش نے سامنے اشارہ کیا۔ وہ سالگرہ پر ملنے والا لیٹر جس پر سویرا کے لکھے الفاظ تھے فوراً والیٹ میں رکھنے لگا۔ اکثر کی نظروں سے اس کی تیزی چھپی نہیں تھی۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں۔ ٹھیک لگ تو نہیں رہے۔ عرش نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ غلط لگ رہا ہے آپ کو، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ جانتے ہیں عرش، میں آج تک خود سے کسی کو مخاطب نہیں کرتی۔ اس نے اسے دیکھا اور سامنے کھیلتے بچوں کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کی شخصیت نے مجھے آپ کے جانے متوجہ کیا ہے۔ آپ کی ذات کی خاموشی اور آنکھوں میں بس اس شور سے مجھے خوف آتا ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ انعام سمجھ لیں کہ مجھے خاموشی کی زبان میں سمجھ آ جاتی ہے۔ عرش غور سے اسے دیکھنے لگا۔ میں یہ تو جانتی ہوں کہ آپ اکیلے ہیں، لیکن اکیلے سے زیادہ آپ درد میں ہیں۔ عرش کے گلے میں گلٹی ڈوب کر ابری۔ اس نے گردن موڑ کر اس کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھا۔ سب بھول جائیں عرش، جتنا یاد کریں گے اتنی اذیت بڑھتی چلی جائے گی۔ تکلیف دہ ماضی تو کب کا بلا چکا ہوں، لیکن میں ایسے نہیں بولنا چاہتا۔ کون ہے وہ سب سے الگ ہے۔ عرش نے آنکھیں بند کی۔ عرش، میں آپ کو اپنے اللہ کے امان میں دیتی ہوں۔ آواز ذہن کے پردوں میں جھلملائی۔ اس نے مجھے ایک نئی پہچان، ایک نئی زندگی کی راہ دکھائی ہے۔ اکثر بغور اس کو دیکھنے لگی جس کے لب خاموش تھے۔ میں تو اپنے آپ سے روٹھ کر خود کو حالات کے حوالے کر چکا تھا، پھر اللہ نے اس عظیم لڑکی کو میری زندگی میں بھیج دیا، واحد وہ جس کو دیکھتے دل نے کہا کہ سویرا کے لیے عرش کو کسی مقام پر پہنچنا ہے۔ اکثر بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات تکلیف کی داستان سنا رہے تھے، لیکن وہ لبوں سے ایک لفظ بھی نہیں بول رہا تھا۔ سویرا کے لفظوں میں مرہم تھا، میرے ہر درد کا مرہم۔ اس کو دیکھتے سکون سا ملتا تھا۔ میں سویرا کو اپنانا چاہتا تھا، لیکن میری قسمت کا ہر سیاہ پنا اس کے سامنے آیا ہوتا چلا گیا۔ اماں کے بعد میں نے کسی کو اپنے لیے فکر مند دیکھا ہے تو وہ سویرا تھی۔ اسے علم بھی نہ ہوا کہ وہ رو رہا ہے۔ وہ ڈوبتے سورج کو دیکھنے لگا، اکثر اس کے جواب کی منتظر تھی۔ دل کو اس کی ہر ایک ادا یاد آتی ہے، اس کا نظریں جھکا کر چلنا، اس کی آخری بات۔ وہ لڑکی چند لمحوں میں میرے دل میں بسی تھی، اور آج صدیوں کی مسافات کے بعد بھی میں اسے خود سے جدا نہیں کر سکا۔ میں آج جہاں ہوں، جس مقام پر ہوں، اللہ کے بعد اس کے پیچھے سویرا ہے۔
وہ میرے لیے اتنی معتبر ہے کہ میں اس کے بارے میں سوچنا بھی گناہ سمجھتا ہوں۔ وہ سراپا عزت ہے۔ وہ اپنے آپ سے مخاطب تھا۔ آج دل نے ہر اس بات کا اعتراف کیا تھا جس سے وہ خود بھی انجان تھا۔ عرش کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گال پر گرا۔ وہ بنا اکثر کو دیکھے اٹھ کر ٹل دیا۔ اسے تنہائی چاہیے تھی۔ آج وہ راز آیا ہوئے تھے جن سے وہ خود بھی واقف نہیں تھا۔ اکثر اس کی پشت کو دیکھنے لگی جس لڑکی کا نام ہرش نے اپنی زبان سے نہیں لیا تھا، جس کے متعلق بات کرنے سے ہرش احتیاط کر رہا تھا۔ وہ کون ہوگی؟ اس لڑکی کا مقام کیا ہوگا؟ وہ لڑکی کس قدر بلند مقام پر تھی؟ موسم بدلنے لگا، شامیں سرد ہونے لگی تھی۔ اکیڈمی سے واپسی پر وہ کھانے کا سامان لیتا آیا۔ ابھی وہ فریش ہو کر کھانا کھانے کے لیے بیٹھا ہی تھا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے فون اٹھایا۔ دوسرے چارے میں زرار تھا جو اسے اپنے ایکسیڈنٹ کا بتا رہا تھا۔ ہرش کے چہرے پر پریشانی جھلکنے لگی۔ ٹھیک ہو؟ زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ جی ٹھیک ہوں، بس ٹانگ پر لگی ہے۔ چلو شکر ہے، بڑا نقصان نہیں ہوا۔ تو مجھے ہسپتال کا ایڈریس بھیجو، میں پہنچتا ہوں۔ فون بند کرتے ہی زرار نے اسے ایڈریس بھیج دیا۔ ہسپتال پہنچ کر وہ زرار سے ملا۔ اکمل بھی وہاں موجود تھا۔ ڈاکٹر نے بینڈیج کر کے زرار کو چھٹی دے دی تھی۔ میں فارمیسی سے دوائی لے کر آتا ہوں، تم لوگ چلو۔ وہ فارمیسی کی جانب بڑھ گیا۔ ہرش دوائی لے کر پلٹا ہی تھا کہ نعیم صاحب کو دیکھتے اس کے قدم ٹھہر گئے۔ اسے شدید جھٹکا لگا تھا۔ 2 سالوں میں ان کی صحت ڈل گئی تھی۔ وہ صدیوں کے بیمار دکھائی دے رہے تھے۔ اس سے پہلے وہ وہاں سے غائب ہو جاتے۔ ہرش تیزی سے ان کے پاس پہنچا۔ چچا؟ انہوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ اگلے ہی لمحے ہرش کو اپنے سامنے دیکھ کر ان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ ہرش؟ وہ ان کے گلے لگ گیا۔ نعیم صاحب نے اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا۔ ماشاء اللہ۔ وہ عرش کو صحت مند پر وقار دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ آپ اسلام آباد کب آئے؟ عرش کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ سال ہو رہا ہے۔ نعیم صاحب دوائیوں کی پرچی جیب میں ڈالنے لگے۔ یہ کیا حالت کر لیا آپ نے؟ اتنے کمزور کیوں ہو گئے؟ جس کی اکلوتی بیٹی ہر گزرتے دن کے ساتھ موت کے قریب ہو رہی ہو، وہ باپ کیسا ہوگا؟ بھیگی آنکھوں سے بولتے وہ عرش کی دھڑکن روک گئے۔ وہ سناٹوں کی زرد میں آ گیا۔ روشن چہرہ سفید پڑ گیا۔ سویرا کو برین ٹیومر ہے۔ وہ رونے لگے جبکہ عرش کو لگا پوری کائنات اس پر لوٹ دی گئی ہے۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوا۔ وجود سنسا ہونے لگا تھا۔ نہیں چچا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بے یقینی کی کیفیت میں تھا۔ کاش یہ نہ ہوتا۔ وہ بھیگی آنکھیں صاف کرنے لگے۔ قدم پیچھے کی جانب اٹھتا وہ جھٹکے سے پلٹا اور اگلے ہی لمحے وہ ہسپتال سے دوڑتا ہوا نکلا تھا۔ عرش کو لگ رہا تھا اس کا سانس رک جائے گا۔ دل میں گھٹن سی ہونے لگی تھی۔ سڑک پر اسے تیزی سے چلتا دیکھ کر اکمل نے اسے آواز دی، لیکن اس کے کان اسے بند ہو چکے تھے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے موٹر سائیکل پہ چابی لگائی۔ وہ کیسے فلیٹ میں پہنچا، کیسے دروازہ کھولا، وہ نہیں جانتا تھا۔ راستے میں کتنی بار وہ گاڑی کے نیچے آتے آتے بچا تھا۔ کمرہ گہری خاموشی اور اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ سویرا کو برین ٹیومر ہے۔ عرش نے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے۔ جس کی اکلوتی بیٹی ہر گزرتے دن کے ساتھ موت کے قریب ہو رہی ہو۔ ہرش نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، کچھ نہیں ہوا سویرا کو۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا کمرے میں چکر کاٹنے لگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ سر تھام کر بیٹھ گیا اور پھر کھڑکی سے جھانکتے چاند نے دیکھا کہ عرش خلیل پل پٹ کر رو رہا ہے۔ آج 2 دن ہو گئے تھے اسے گھر میں قید ہوئے۔ نہ وہ کالج گیا تھا اور نہ ہی اکیڈمی۔ اس نے فون بھی بند رکھا تھا۔ 2 دن سے وہ صرف پانی اور چائے پر زندہ تھا۔ بیڈ پر لیٹتا وہ خلا میں گو رہا تھا جب مسلسل بجتے فون پر جھنجھلا کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے بنا دیکھے کال ریسیو کر کے فون کان سے لگایا۔ کیا مصیبت ہے؟ اس کی سخت آواز تو اکثر گھبرا گئی۔ معذرت، آپ کو تنگ کیا۔ 2 دن سے آپ کالج نہیں آ رہے تھے، اس لیے آپ کی خیریت معلوم کرنی تھی۔ عرش نے کنپٹی دبائی۔ معافی چاہتا ہوں، میں نے دیکھا نہیں کہ آپ کا فون ہے۔ اس نے اپنی کنپٹی دبائی۔ کوئی بات نہیں، آپ ٹھیک ہے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ سر میں درد تھا لیکن اب بہتر ہوں۔ آپ نے دوائی لی ہے؟ میں ٹھیک ہوں۔ عرش نے آنکھوں کو دبایا۔ اچھا ایسا کریں، فریش ہو کر آ جائیں، میں بھائی انتظار کر رہی ہوں۔ پاس ہی بک اسٹور سے کچھ کتابیں لینی ہے، اس کے بعد آپ کو یہاں کی مشہور کافی پلانی ہے۔ عرش نے معذرت کرنا چاہی لیکن پھر رک گیا۔ وہ نیچے موجود تھی۔ عرش کو انکار کرنا اچھا نہیں لگا، پہلے ہی وہ بدتمیزی کا مظاہرہ کر چکا تھا۔ 10 منٹ بعد فریش اور سیاہ شلوار قمیض پہ ملبوس باہر آتا دکھائی دیا۔ آستینے کوہنیوں تک موڑ رکھے تھے، بڑی ہوئی داڑھی اس پر جچ رہی تھی۔ اکثر نے فرنٹ سیٹ سے اتر کر چابی عرش کے حوالے کی۔ ڈرائیونگ آتی ہے نا آپ کو؟ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا تو عرش نے اس کے ہاتھ سے چابی پکڑ لی۔ زرار اور اکمل اسے ڈرائیونگ سکھا چکے تھے۔ ڈرائیونگ یہ کیا، وہ تو اسے پورا اسلام آباد اور مری بھی گھما چکے تھے۔ اکثر نے محسوس کیا عرش کافی پریشان ہے، پہلے کافی پی لیتا ہے۔ عرش نے خاموشی سے گاڑی کافی شاپ کی جانب موڑ دی۔
کافی کے دوران بھی عرش کافی خاموش رہا تھا۔ اس نے بھی کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ کچھ دیر بعد وہ اسلام آباد کے سب سے بڑے بک اسٹور پر موجود تھے۔ اس نے 2-3 کتابوں کے نام عرش کو بتائے اور باقی خود ڈھونڈنے لگی۔ عرش ریک میں رکھی کتابیں دیکھ رہا تھا۔ ایک کتاب اسے مل گئی تھی۔ وہ آگے بڑھتا دوسری کتاب ڈھونڈنے لگا جب آواز پر ٹھہر گیا۔ ایکسکیوز می، یہ بک اٹھا دیں گے؟ عرش کے قدم جم گئے۔ عرش، میں آپ کو اپنے اللہ کے امان میں دیتی ہوں، فی امان اللہ۔ وہ تیزی سے پلٹا۔ سیاہ عبائے میں اوپر سے نیچے تک ڈھکی، آج بھی اپنی معصوم آنکھوں سے مقابل کا دل دھڑکا دینے والی۔ ہاں، وہ وہی تھی، وہی جس کو دیکھنے کے لیے وہ بے قرار تھا۔ عرش کو بلانے آئی اکثر پیچھے ہی رک گئی۔ عرش کے چہرے پہ چھائے رنگ مختلف تھے۔ سویرا؟ سویرا کی آنکھوں میں پہلے حیرت اور پھر مسکراہٹ ابھری۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ دوبارہ کبھی اس کا سامنا عرش سے ہوگا۔ وہ بھاری قدموں کے ساتھ چلتا اس کے سامنے آیا۔ وہ پہلے سے بہت کمزور ہو چکی تھی۔ کیسی ہیں؟ آواز کی لرزش پہ قابو پاتے استفسار کیا۔ الحمدللہ، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ کیسے ہیں؟ سویرا کو نہ جانے کیوں رونا آ رہا تھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ سویرا نے سر ہلایا۔ آپ یہاں ٹھیک سے رہ رہے ہیں نا؟ آہستہ سے پوچھا۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن اس نے صرف سر ہلا دیا۔ نہ جانے آج سب الفاظ روٹ کیوں گئے تھے۔ میں چلتی ہوں۔ وہ پلٹ گئی۔ خیر رہنا محال ہو گیا تھا۔ پلٹتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر نقاب میں چپس ہوئے۔ عرش کی آنکھیں بھی برسنے کو تیار تھی۔ وہ اسے روکنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا سویرا کچھ دیر اس کے سامنے رہے لیکن وہ چلی گئی۔ عرش؟ اکثر نے آگے بڑھ کر عرش کو اپنے جانب متوجہ کیا۔ وہ فوراً سنبھلا۔ اگر قسمت نے آپ کو موقع دیا ہے تو اسے گوائیے مت۔ اس نے اکثر کو دیکھا اور پھر کاؤنٹر پہ کھڑے نعیم صاحب کو۔ وہ قدم قدم چلتا ان کے پاس آیا۔ حال احوال کے بعد عرش نے ان سے ایڈریس اور ان کا فون نمبر لیا۔ گھر لازمی آنا، اماں بہت یاد کرتی ہیں۔ بہت جلد آؤں گا۔ گھر جانے سے پہلے وہ نعیم صاحب سے تفصیل سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اس کا پہلے نعیم صاحب سے باہر ملنے کا ارادہ تھا۔ عبایا اتار کر وہ بیڈ پہ لیٹ گئی۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے گہرے ہو رہے تھے۔ عرش کو دیکھ کر وہ خوش بھی ہوئی تھی لیکن دل میں درد سا بھی اٹھنے لگا تھا۔ دادی اس کے سرانے آ کر بیٹھ گئی۔ میری بیٹی کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ دادی، آج میں عرش سے ملی۔ ہاں، نعیم نے بتایا ہے کہ وہ یہاں رہتا ہے۔ ٹھیک ہے نا وہ؟ دادی پوچھ رہی تھی۔ جی ٹھیک ہے۔ اس کی آنکھیں بھاری ہو رہی تھی۔ کچھ کھانا ہے؟ نہیں دادی، بھوک نہیں ہے، میں بس سونا چاہتی ہوں۔ اس نے آنکھیں موند لی۔ دادی کچھ دیر اس کو دیکھتی رہی، پھر نم آنکھوں کے ساتھ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ کمرے کی دیواریں سفید رنگ سے رنگی ہوئی تھی۔ ہر سویرا کے ڈاکٹر کے سامنے بیٹھا تھا۔ آپ مجھ سے کچھ بھی مت چھپائیے، ہرش نے بھاری دل کے ساتھ کہا۔ 20% امید ہے کہ یہ آپریشن کامیاب ہو جائے گا۔ صرف 20%؟ ہرش نے زور سے مٹھی بنائی اور گہرا سانس لیا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا آپریشن کروانا چاہیے؟ بالکل، میں تو یہی کہہ رہا ہوں۔ نعیم صاحب کو بھی میں نے یہی کہا ہے کہ ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپریشن میں ہمیں 20% امید بھی تو ہے کہ وہ کامیاب ہوگا، لیکن سویرا آپریشن کے لیے تیار نہیں ہے اور جب تک وہ تیار نہیں ہوگی ہم کوئی بھی خطرہ نہیں لے سکتے۔ عرش نے کچھ سوچتے ہوئے ڈاکٹر کو دیکھا۔ آپ آپریشن کی تاریخ بتائیں۔ ڈاکٹر صاحب نے چونک کر اسے دیکھا، پھر اسے ساری تفصیل بتانے لگے۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا چکی تھی۔ عرش نے اپنے اور ڈاکٹر کی ملاقات کا بتا کر سب کو راضی تو کر لیا تھا آپریشن کے لیے، لیکن اس کے بعد عرش کے لبوں سے ادا ہوئے الفاظ سب کو حیران کر گئے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر نعیم صاحب کے گھٹنے پر ہاتھ رکھتا نیچے پنجوں کے بل بیٹھا۔ اماں کے بعد مجھے آپ لوگوں سے بہت پیار ملا ہے۔ میں دل سے آپ لوگوں کی قدر کرتا ہوں۔ چچا، مجھے خالی ہاتھ مت لوٹائیں، میں بہت امیدیں لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ سویرا نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی۔ اٹھ کر بیٹھتے اس نے چہرے سے بال پیچھے کیا اور دوپٹہ کندھوں پر رکھتی باہر آ گئی۔ سر بری طرح گھوم رہا تھا اور روشن تھا۔ کھڑکیوں کے پردے ہٹے ہونے کے باعث باہر سے روشنی اندر آ رہی تھی۔ وہ ڈائننگ روم کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہاں سے آواز آ رہی تھی۔ وہ قدم قدم چلتی آگے آئی۔ کھلے بال کمر پہ بکھرے ہوئے تھے۔ میں سویرا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ قدم چوکھٹ پر ہی تھم گئے۔ اس نے فوراً دیوار کا سہارا لیا۔ میں کسی ہمدردی میں آ کے یہ نہیں کہہ رہا، نہ ہی کسی پر ترس کھا رہا ہوں۔ یہ میری ایک خواہش ہے۔ آج میرا کوئی بڑا ہوتا تو وہ آپ سے یہ بات کرتا۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں خود ہی آپ سے یہ بات کرنے آ گیا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو بچے؟ بیٹے ہو تم ہمارے، دادی نے تڑپ کر کہا۔ میں سویرا سے پوچھے بغیر کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ اس کا پہلے بھی نعیم صاحب کی نظر پیچھے کھڑی سویرا پہ گئی جس کا رنگ اڑ چکا تھا۔ ان کے الفاظ دم توڑ گئے۔ سویرا؟ وہ گھبرا کر کھڑے ہوئے۔ عرش نے چونک کر گردن موڑی اور اگلے ہی لمبے رخ واپس موڑ لیا۔ وہ بنا نقاب کے تھی۔ اس پر لازم تھا وہ اپنی نظریں موڑ لے۔ ابا!
मैं इनकार करती हूँ, मैं इनकार करती हूँ इस रिश्ते से। वो रोते हुए चीखी। अर्श ने आंखें मींच ली। सवेरा, बच्चे पुरसुकून हो जा। सिद्दत ने घबरा कर इसे साथ लगाया। वो रोते हुए कमरे में चली गई। चचा, मुझे एक बार सवेरा से बात करनी है, बस एक बार। अगर वो इनकार कर देगी तो मैं दोबारा कभी ये बात नहीं करूंगा। नईम ने दादी को देखा, जिन्होंने इस बात में से हिलाकर इजाजत दी थी। सिदरा कमरे में सवेरा के पास गई, जहाँ बेड पर सर थामे रो रही थी। चंदा, एक बार अर्श से बात कर लूं, बस एक बार। उनका लहजा इल्तिजाइया था। अम्मी, मुझे कोई बात नहीं करनी, उन्हें कहें चले जाएं। मेरे कहने पर बस एक बार। सवेरा ने माँ को देखा। वो इनकार करने लगी थी, लेकिन रुक गई। माँ बाप दोनों इसकी बीमारी का सुनकर निढाल हो गए थे। वो बहुत तकलीफ में थे। वो उन्हें मजीद दर्द नहीं देना चाहती थी। सवेरा ने हार मान ली। वो दुपट्टा लपेटती खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। आसमान पे काली घटाएं छा रही थी। कुछ देर बाद हर्ष कमरे में दाखिल हुआ। बिना कोई और बात किए इसने सीधा सवाल किया, आप क्यों मुझसे शादी नहीं करना चाहती? सवेरा ने रुख मोड़ा। इसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। आप मुझे बताएं, आपने मुझसे शादी क्यों करनी है? ये बात आपने सोच भी कैसे ली? सुर्ख मुतवर्रम आंखें उठाकर इसे देखा। वो आहिस्ता से चलता इसके करीब आया। क्योंकि मैं जीना चाहता हूँ। अर्श की गंभीर आवाज में कहे अल्फाज सवेरा को दम कर गए। वो 2 कदम पीछे हुई। दिमाग में टीसे से उठ रही थी। एक मरती हुई लड़की के साथ आप क्या जिएंगे? आंसुओं से रंधे गले से बामुश्किल आवाज निकली थी। अर्श ने तड़प कर इसे देखा। आज तो ये कह दिया है, आइंदा मत कहना। यकीन का चिराग थमाने वाली मायूसी की बातें करती अच्छी नहीं लगती। खुदा के लिए अर्श, मुझे अजियत मत दें। वो बेबसी से सिसकते हुए बोली। आप मुझ पर रहम करे सवेरा, मुझे इस अजियत से निकाल दें। मुझे जिंदगी गुजारनी नहीं है, बल्कि जीनी है। इल्तिजा की गई। मैं थक गया हूँ। मेरी खुशी आप है, मेरा इनाम आप है। आपके लफ्जों ने मुझे जीना सिखाया है। आपकी दुआओं ने मुझे कामयाब बनाया है। सवेरा, आपने कहा था सब ठीक हो जाएगा। ठीक कहा था, सब ठीक हो गया है। लेकिन बस आपकी कमी है। मैं कोई हमदर्दी नहीं कर रहा, मैं बस अपनी जिंदगी मांग रहा हूँ। सवेरा रुख मोड़ गई। इसका दुपट्टा भीग रहा था। अर्श, खुद के साथ जुल्म मत करें। मेरा साथ आपको कुछ नहीं दे सकता। मेरी सांसें बहुत थोड़ी हैं। मैं 3 लोगों से बिछड़ने के ख्वाब से हर रोज मरती हूँ। आपसे बिछड़ना मेरे लिए अज़ियतनाक मौत है। ये दिल आपके बगैर जीना सीख गया है, अब भी संभल जाएगा। आप चले जाएं, खुदा के लिए चले जाएं। इसका वजूद लरसने लगा था। आंसुओं में तेजी आ गई। मेरा दिल नहीं संभलेगा। ये दिल तो आपसे दूरी पर हर लम्हा तड़पा है। आपने मुझे हर मुश्किल में संभाला है। बस एक बार मुझ पर भरोसा कर लें। मैं जीना चाहता हूँ। मुझे आपके साथ जीना है। मेरा हाथ थाम ले। आप मेरी रोशनी है, वो रोशनी जिसने मेरी तारीख राहों को रोशन किया है। आप वो रोशनी है जिसने मुझे अल्लाह के करीब कर दिया है। इस पर यकीन करना सिखाया है। आपने मुझे बताया है कि अल्लाह से मोहब्बत करने वाला कभी हारता नहीं है। सवेरा ने नजरें उठाकर अर्श को देखा, जिसका वजूद सरापा इल्तिजा बना हुआ था। एक बार मुझ पर भरोसा कर ले, मेरा साथ कबूल कर ले। करेंगी ना मेरा साथ कबूल? अर्श ने पूछने पर वो चंद लम्हे इसे देखती रही। आंखों के आगे माँ बाप, दादी, सबका चेहरा आने लगा। सबकी उम्मीद भरी नजरें सामने आने लगी। इसने अर्श की उम्मीद भरी आंखों में देखते उस बात में सर हिलाया। इसका जवाब मिलते ही अर्श ने दोनों हाथ चेहरे पर रख कर आंखों को दबाया। अब फिर बिना ऐसे देखे कमरे से निकल गया। सवेरा ने अपना हाथ गिरा दिया। नकाब चेहरे से हट चुका था। इसका पूरा चेहरा आंसुओं से तर था। नईम साहब के घर में खुशियों की फिजा छा गई। वो उदास थे, लेकिन अर्श ने उन्हें यकीन दिलाया था कि सवेरा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। निकाह की तकरीब में चंद करीबी लोग ही शामिल थे। इसकी तबीयत के ख्याल से शोर शराबे से परहेज किया गया था। वो जोहर की नमाज पढ़कर बाहर आई तो सितरा दादी के साथ लाश पर कपड़ों का ढेर लगाए बैठी थी। लैपटॉप की स्क्रीन पर खाला भी वहाँ मौजूद थी। अम्मी, ये इतना सामान किसका है? वो हैरत से देखती इनके पास सोफे पर बैठी। इसके मामूजात घर को सजा गए थे। सबका रात को ढोलक का इरादा था। लो भला, जाने ना जाने, गोली ना जाने, बाग तो सारा जाने। दादी की बात पर इसने मुंह फुलाया। ये सामान तुम्हारा है, ये आपने कब लिया? वो सामान फैलाए जोड़ों को देखने लगी। जब तू कॉलेज में थी, तब से ही तेरी माँ ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी। सवेरा की आंखें नम हो गई। होठ का सिजरा के गले लग गई। अम्मी, मैं आप लोगों को छोड़कर नहीं जाना चाहती। वो खुद तो रोही, साथ दादी और माँ को भी रुला दिया। अर्श बड़ा प्यारा बच्चा है। मेरे दिल में बहुत दफा इसका ख्याल आया था, लेकिन आफरीन की वजह से हमेशा मैंने अपनी ख्वाहिश को दबा दिया। लेकिन देखो, आज मेरी ख्वाहिश पूरी हो रही है। सिद्रा ने आंसू साफ करते कहा। सामान समेट कर उठने लगी थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं देखती हूँ।
सवेरा ने उठकर दरवाजा खोला। अजनबी चेहरा सामने वाजिया हुए। अस्सलाम वालेकुम। इनके हाथों में सामान था। वालेकुम अस्सलाम। किससे मिलना है आपको? सवेरा के सवाल पर अक्सर मुस्कुराई। हमें अर्श की सवेरा से मिलना है। सवेरा के चेहरे का रंग बदला। पीछे ही गाड़ी में मौजूद अर्श फोन पर किसी से बात कर रहा था। ओए होए, उपटन से पहले ही लड़की पर रूप आ रहा है, अक्सर ने शरारत से कहा। वो अक्सर इसकी वालदा को लॉन्च में ले आई। हम अर्श की तरफ से मायो को जोड़ा लेकर आई हैं। सबसे मिलने के बाद उन्होंने सामान सिद्रा के हवाले किया। अर्श के आते ही सवेरा अपने कमरे में चली गई थी। अक्सर मेरी बहुत अच्छी दोस्त और कुलीग है। अर्श ने अक्सर का तारुफ करवाया। थोड़ी देर बैठने के बाद उन्होंने वापसी की इजाजत मांगी। रात को सवेरा के मामू ने उपटन की रस्म के साथ ढोलक रखी है। हमें अच्छा लगेगा अगर आप लोग भी शिरकत करें। सिद्धार्थ ने उन्हें दावत दी। आज तो हमारी लड़की की भी रस्म है। अक्सर ने शरारती नजरों से अर्श को देखा, जो अचानक मिलने वाली खबर पर चौंका था। आंटी, मैं सोच रही थी क्यों न दोनों की रस्म इकट्ठी कर दी जाए। अर्श ने नफी में सर हिलाया। अक्सर पूरी तरह अर्श को नजरअंदाज कर गई थी। ये तो अच्छी बात है, लेकिन सवेरा? आंटी, सवेरा का पूरा ख्याल रखा जाएगा, अक्सर ने यकीन दिलाया। वापसी पर अर्श के चेहरे को देखते अक्सर को हंसी आ रही थी। यकीनन वो इससे नाराज था। अक्सर की वालदा को घर छोड़कर इन दोनों को फर्नीचर और घर का कुछ सामान लेने जाना था। कल का पूरा दिन भी इसका बाजार में गुजरा था। इसने कुछ दिनों के लिए अक्सर की मदद मांगी थी, जिस पर वो खुशी खुशी तैयार हो गई थी। शॉपिंग तो मुकम्मल हो गई थी, बस अब कुछ किचन का सामान और फर्नीचर रह गया था। मिस्टर सड़ियल, मुझे पता है ये ऊपर ऊपर से नाराजगी दिखा रहे हो, दिल में तो लड्डू फूट रहे होंगे। अक्सर के छेड़ने पर वो इसे घूर कर रह गया। हॉल और कमरे का सामान लेकर अक्सर ने इसे बाकी सामान लेने से मना कर दिया। अर्श, बस इतना काफी है। बाकी सवेरा के साथ मिलकर इसकी पसंद से घर को सजाना अब आगे इसकी जिम्मेदारी है। 7 बजे तक अक्सर के साथ मिलकर वो घर सजा चुका था। अक्सर ने मुलाजमा का इंतजाम भी कर दिया था। लॉन्च पर नजर डालकर वो अर्श के कमरे में जाने लगी थी, तभी पौजिया चाय के मग पकड़े इसके पास आई। ये ले बाजी। वो इससे ट्रे लेकर कमरे में आ गई। बेडशीट और पर्दे तब्दील हो चुके थे। कमरे में मोतिये के फूलों की महक फैली रही थी। अक्सर ने बालकनी में देखा, वहाँ मुख्तलिफ फूलों के गमले पड़े थे। अर्श ने इसकी नजरों के ताक़ुब में देखा। सवेरा को फूल बहुत पसंद है, खासकर मोतिये के फूल। अक्सर मुस्कुरा दी। वो अलमारी में कुछ सामान रख रहा था, अलबत्ता चेहरे पर मुस्तरब सा एहसास समाया था। सवेरा बहुत खुशकिस्मत है। इसकी बात पर अर्श इसके जाने पलटा। खुशकिस्मत तो मैं हूँ जिसे सवेरा से नवाजा जा रहा है। वो मुस्कुराई। अर्श, मैं बहुत देर से देख रही हूँ, तुम कुछ परेशान हो, क्या बात है? नहीं, कोई बात नहीं है। अर्श ने आगे बढ़कर अक्सर के हाथ में मौजूद ट्रे से अपना मग उठाया। कहते हो तो मान लेती हूँ। अच्छा, मैं कहने आई थी कि मैं घर जा रही हूँ, जब तैयार हो जाऊँ तो मुझे फोन कर देना, कहकर वो पलट गई। लेकिन इससे पहले वो कमरे से बाहर निकलती, हर्ष ने इसे आवाज देकर रोका। जिसकी आवाज में गर्व था, जबकि चेहरे पर बेबसी। क्या बात है? मैं आज ही निकाह करना चाहता हूँ। अर्श की संजीदगी और आवाज की लर्जिश में वो ठिठकी। मेरा दिल बहुत बेचैन है, अजीब सा डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ ठीक नहीं है। वो इसके पास आई। सब ठीक है, मेरी सुबह ही सवेरा से मुलाकात हुई थी, वो ठीक है। हर्ष बेचैन सा खिड़की के पास खड़ा हो गया। पता नहीं मुझे सुकून क्यों नहीं आ रहा। परेशान मत हो, अंकल से बात करो, अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है, आज ही निकाह कर लो। इसने नजरें मोड़कर अक्सर को देखा। वो पौन इसकी तरफ बढ़ाए खड़ी थी, दोनों हाथ बेसन पर सख्ती से जमाए वो खड़ी सांस ले रही थी। पेशानी अर्क आलूद हो रही थी। नाक से बहता खून अब कहीं जाकर रुका था। इसने हथेलियों में पानी लेकर चेहरे पर डाला। अच्छे से मुंह धोने के बाद वो बाहर आ गई। कमरे में गेंदे के फूलों से सजावट की गई थी। सवेरा दीवार का सहारा लेती बेड तक आई और आहिस्ता से बैठ गई। जिस्म बुखार से तप रहा था। टॉवल से मुंह साफ करके वो कुछ देर बैठी रही, फिर उठकर आईने के सामने आ गई। बाहर से ढोलक की आवाज आ रही थी। मगरिब के बाद ही इसके कजन और मामू आ गए थे। इसने आईने में अपने अक्स को देखा। पीले रंग का टखनों तक आता फ्रॉक पहने वो मुरझाई हुई सी लग रही थी। वो कुर्सी पर बैठकर अपने बालों को संजाने लगी, जो कि हल्के हल्के नम थे। बार बनाकर इसने सब चूड़ियां कलाइयों में डाली। खिड़की पे लगे पर्दे हवा से झूल रहे थे। आकाश में चमकते मेहताब की चांदनी कुछ बढ़ने लगी। इसने गेंदे के फूल चुटिया में लगाकर दुपट्टा सर पर जमाया और खड़े होकर पाँव में पीले घूसे पहने वो तैयार थी। इसने नजर उठाकर आईने में नजर आते अपने वो कम्बल अक्स को देखा। लबों पर खूबसूरत मुस्कुराहट उभरी थी। तभी दरवाजा तेजी से खुलती लड़कियां अक्सर के हमरा कमरे में दाखिल हुई। सवेरा पलटी और सब जहाँ थे वही थम गए। सबकी आवाजों को ब्रेक लग गई थी। इन सबको खामोश देखकर इसको परेशानी हुई। तुम सब चुप क्यों हो गए और ऐसे क्यों देख रहे हो?
ٹھیک نہیں لگ رہی، یہ پور اتار دوں؟ اس نے بالوں کے لگے پور اتارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ سب یک زبان بولے نہیں۔ اس نے ڈر کر ہاتھ ہوا میں ہی روک دیا۔ حسن نے آگے بڑھ کر زور سے سویرا کو گلے لگایا۔ تم اتنی پیاری لگ رہی ہو کہ تمہیں دیکھتے ہی ہم سب اپنے حواس کھو بیٹھے تھے۔ سب ہنسنے لگے۔ اکثر بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، سویرا کی کزن فاطمہ نے مسکرا کر اس کا دوپٹہ ٹھیک کیا۔ سویرا کے چہرے پر سرخی چھلکنے لگی۔ سب لڑکیوں کے سنگ آتی سویرا اتنی حسین لگ رہی تھی کہ دادی اور سدرا نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری۔ سدرا پلو سے آنکھیں صاف کرتی ایک طرف ہو گئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ سویرا ان کے آنسو دیکھے۔ مرد حضرات نعیم صاحب کے ہمراہ مہمان خانے میں بیٹھے تھے۔ اسے دادی کے ساتھ صوفے پہ بٹھایا گیا۔ دادی نے اسے اپنے ساتھ لگا کر ڈھیروں دعائیں دی تھی۔ ابھی سب مل کر بیٹھے ہی تھے کہ سبیرا کو گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ دماغ کی نسیں پھٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ بخار تو اسے پہلے ہی تھا، لیکن اب جسم سے نکلتی تپش اس کی آنکھیں بھاری کر رہی تھی۔ اکثر اٹھ کر سبیرا کے پاس آئی اور اس کا ہاتھ پکڑا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ چونک گئی۔ سویرا، تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ بس ہلکا سا ہی ہے۔ سویرا نے اسے آہستہ بولنے کا اشارہ کیا۔ میں آنٹی سے بات کرتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی تھی کہ اس نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ نہیں، سب پریشان ہو جائیں گے، کچھ دیر کی تو بات ہے، آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ سدرا نے آگے بڑھ کر اس کا گھونگھٹ نکال دیا۔ سب خواتین ایک طرف ہو گئی۔ نعیم صاحب اور سویرا کے ماموں مولوی صاحب کے ساتھ سویرا کے پاس آئے۔ مہمان خانے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اکثر کے بالکل سامنے صوفے پر سفید شلوار قمیض پر آف وائٹ واز کے زیب تن کی عرش اپنی بھرپور وجاہت لیے دوستوں کے سنگ بیٹھا تھا۔ پورے گھر میں صرف مولوی صاحب کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ سویرا سے پوچھ رہے تھے، سویرا نعیم نعیم خالد، آپ کو 30,000 حق مہر کے عوض عرش خلیل سے نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کی خاموش ہوتے ہی چاروں طرف سکوت چھا گیا۔ عرش کا فور پور سویرا کا جواب کرنے کے لیے منتظر تھا۔ دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی۔ قبول ہے، بے کی لرزتی آواز جو ہی عرش کی سماع سے ٹکرائی، اس نے زور سے آنکھیں بند کر لی۔ پلکیں لرز رہی تھی۔ مبارک ہو عرش بھائی۔ زرار نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ چونکا۔ آنکھوں میں نمی واضح ہو رہی تھی۔ مولوی صاحب عرش کے ساتھ بیٹھ رہے تھے اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے نام لکھ دیے گئے۔ صدیوں پہلے آسمانوں میں جڑے نام بالآخر زمین پہ بھی یکجا ہو گئے۔ مبارکباد کا سلسلہ ختم ہوتے ہی نعیم صاحب نے کھانا لگوا دیا۔ کیا کھاؤ گی؟ اکثر نے سویرا سے پوچھا۔ کچھ بھی کھانے کا دل نہیں ہے، چلو کچھ دیر بعد کھا لینا۔ سویرا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ آپ بہت اچھی ہیں۔ اکثر ہنس دی۔ مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ تمہیں میں اچھی لگی ہوں۔ مستقبل میں ہم بہت اچھے دوست بننے والے ہیں۔ وہ کسی کام سے اٹھ کر وہاں سے گئی تو اس نے دادی کے کندھے پہ سر رکھ دیا اور سب کو دیکھنے لگی۔ سب کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے کچن کے سامنے کھڑے نعیم اور سدرا کو دیکھا۔ وہ دونوں آپس میں بات کر رہے تھے۔ ان کے چہروں پر انوکھی چمک تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کی باریک ٹڑی کنپٹی بھگوتی بالوں میں جذب ہو رہی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر آنسو صاف کیے۔ سر کا درد برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ کھانے سے فارغ ہوتے ہی عرش کے دوست روانہ ہو گئے۔ عرش کو سویرا کے ساتھ بیٹھانے کے لیے صوفہ ٹھیک کیا گیا۔ اس کے کانوں میں سیٹی جیسی آواز گونجنے لگی۔ اس کا دماغ بالکل سن ہو رہا تھا۔ کون اس کا دوپٹہ ٹھیک کر رہا ہے؟ اس کے کزن اس سے کیا کہہ رہی ہیں؟ سب اس کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے۔ شاید وہ عرش کا راستہ روک کر اس کو جیب ہلکی کرنے کا کہہ رہے تھے۔ سویرا کا جسم کانپنے لگا تھا۔ عرش کے لبوں پر بڑی دلکش مسکراہٹ کا راز تھا۔ اس نے لفافہ نکال کر فاطمہ کی جانب بڑھایا۔ سب نے راستہ چھوڑ دیا۔ سب رکاوٹیں دور ہو چکی تھی، لیکن عرش میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ سویرا کو ایک نظر بھی دیکھ لیتا۔ سدرا نے اسے بیٹھنے کا کہا تھا۔ وہ تھوڑے فاصلے پر سویرا کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ایک انوکھی سی مہک دل میں اترتی محسوس ہوئی۔ سدرا نے آگے بڑھ کر عرش کو مٹھائی کھلائی۔ نعیم صاحب عرش کے ساتھ بائیں جانے بیٹھے تھے۔ سویرا کو اپنے دماغ کی نس پھٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا پورا وجود پسینے سے تر ہو گیا تھا۔ بند ہوتے کانوں کے ساتھ اس نے سر اٹھایا۔ اکثر کی نظر سب سے پہلے اس پر پڑی تھی۔ سویرا نے دونوں ہاتھ اٹھا کر سر پکڑا۔ اکثر بھاگ کر اس کی جانب آئی۔ اس کے چلانے پر سب اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ عرش نے چونک کر سویرا کو دیکھا۔ وہ زور سے سر کو پکڑے درد سے تڑپ رہی تھی۔ ارد گرد سب غائب ہو گیا۔ کچھ سامنے تھا تو وہ پیلے چھوڑے میں درد سے تڑپتا سویرا کا وجود تھا۔ وہ جھٹکے سے اس کی طرف گھوما۔ سویرا! سویرا نے ہاتھ ہٹائے
آنسوؤں سے بھیگی آنکھیں عرش کی آنکھوں سے ٹکرائی۔ اکثر نے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ نعیم صاحب فون پر ڈاکٹر سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سب مسترب سے اس کے گرد کھڑے ہو گئے۔ اس کی نظریں عرش پر تھی، تبھی عرش کو اپنے ہاتھ میں دھڑکتا لمس محسوس ہوا۔ اس نے چونک کر اپنا ہاتھ دیکھا۔ سویرا نے آہستہ سے عرش کا ہاتھ تھاما تھا۔ عرش نے سر اٹھایا، وہ نم آنکھیں لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں دبایا اور پھر سویرا نے بھاری ہوتی آنکھیں مول لی۔ وہ اقصیٰ کے کندھوں پر جھول گئی۔ سویرا! اقصیٰ اس کا چہرہ تھپکنے لگی۔ آنکھیں کھولو سویرا! سدرا نے روتے ہوئے اسے جھنجھوڑا۔ عرش کی ساکت آنکھوں سے چند آنسو لڑک کر داڑھی میں جذب ہوئے۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں موجود سویرا کے ہاتھ کو دیکھا۔ سب چوڑیاں اس کی کلائی میں بہت جچ رہی تھی۔ صبح کی سفیدی آہستہ آہستہ پھیلنے لگی۔ کمرے میں مشینوں کی آواز کے علاوہ گہرا سکوت تھا۔ کمرے کی سفید دیواریں سرد پڑتی جا رہی تھی۔ آہستہ سے دروازہ کھول کر بند ہوا۔ عرش فجر کی نماز پڑھ کر لوٹا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا بیڈ کے پاس آیا۔ آکسیجن ماسک کے نیچے دھیمی سانسیں لیتا وجود اس کی روح کا ساتھی تھا۔ وہ ساتھی جو کچھ گھنٹوں پہلے اپنا آپ اس کے نام کر چکا تھا۔ وہ ساتھی جس کے ہونے سے عرش خلیل کا ہونا تھا۔ اس کی خوشی اس کا سکون تھا۔ عرش نے سویرا کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھا۔ اس کی کلائیوں میں سب چوڑیاں اب بھی سج رہی تھی۔ دائیں ہاتھ پہ لگی ڈرپ قطرہ قطرہ اس کی رگوں میں اتر رہی تھی۔ وہ آہستہ سے بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ اس نے سب کو گھر بھیج دیا تھا۔ جب وہ سویرا کو ہاسپٹل لائے تھے تب اس کی حالت بہت خراب تھی۔ ڈاکٹروں نے بروقت سب سامان تو لیا تھا لیکن ابھی بھی کوئی خاطر خواہ امید نہیں تھی۔ ایک آخری امید آپریشن ہی تھا۔ اب بس انتظار تھا تو سویرا کے ہوش میں آنے کا۔ عرش دائیں بائیں بیڈ کے کناروں کو مضبوطی سے پکڑے سفید محبت کے برش کو گھو رہا تھا۔ آواز کی رات کو ہی اتار کے کہیں رکھ دی تھی۔ سفید قمیض کے آستینے کونیوں تک موڑ رکھے تھے۔ آنکھوں میں سرخی چھلک رہی تھی۔ اس نے گیلی سانس کھینچتے گردن موڑ کر اس کے ہاتھ کو دیکھا۔ کنولے کی وجہ سے ہاتھ میں سوجن آ گئی تھی۔ عرش نے آہستہ سے سویرا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور جھک کر اس کے ہاتھ پر اپنے لب رکھنے لگا تھا کہ ٹھہر گیا۔ نظریں اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ سویرا کے چہرے کے ڈورا معصومیت نے عرش کے دل میں اس کی محبت کو بڑھا دیا تھا۔ وہ سیدھا ہو گیا۔ مجھ پر رحم کرے سویرا، آپ کو اس حالت میں نہیں دیکھا جا رہا۔ ابھی تو آپ سے بہت کچھ کہنا ہے، بہت سی باتوں کا اعتراف کرنا ہے، آپ سے اپنے دل کی بات کہنی ہے، آپ کا ہاتھ تھام کر زندگی کو جینا ہے۔ ابھی تو ہم ملے ہیں، اس ملن کو کھل کر جینے تو دیں۔ ابھی تو میں نے آپ کو آنکھ بھر کر دیکھا بھی نہیں ہے۔ آپ کی اجازت کے بغیر کیسے اپنی محبت کی مہر لگاؤں گا؟ آپ کے لبوں سے سننا چاہتا ہوں کہ سویرا پہ صرف عرش کا حق ہے۔ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ دل و جان سے صرف میری ہے۔ وہ سویرا کے ہاتھ کو آنکھوں سے لگائے بھیگے لہجے میں بول رہا تھا، ضبط تھا جو ٹوٹ رہا تھا۔ مجھے یوں تنہا مت کریں۔ آنکھ سے گرتے آنسو سویرا کے ہاتھ کو نم کر رہے تھے۔ سویرا صرف عرش کی ہے۔ آکسیجن ماسک کے نیچے سے اٹکتی آواز ابھری اور ساتھ ہی ہاتھ کی گرفت مضبوط ہوئی۔ عرش نے جھٹکے سے اسے دیکھا۔ وہ آہستہ سے بھری پلکیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سویرا! وہ مسکرایا۔ اس نے آنکھوں کے دروا کیے۔ تیز روشنی سے اس کی آنکھیں چندی آ گئیں۔ ڈاکٹر اس کا مکمل معائنہ کر کے عرش کو تسلی دے گئے تھے کہ سویرا پہلے سے بہتر ہے۔ وہ دروازہ بند کر کے پلٹا تو وہ اٹھ کر بیٹھ رہی تھی۔ اس نے اس کے پیچھے تکیہ ٹھیک کیا۔ ڈاکٹر نے آپ کو کچھ کھلانے کے لیے کہا ہے، بتائیں کیا کھائیں گی؟ سویرا مدھم سا مسکرائی۔ کچھ بھی نہیں، بس پانی پلا دے۔ عرش نے فوراً پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ اور کچھ؟ سویرا نفی میں سہ رہا۔ دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ عرش اس کے پاس ہی کھڑا تھا۔ بیٹھ جائے۔ سویرا نے اسے بیٹھنے کا کہا تو وہ بیٹھ کے کنارے اس کی جانب رخ کر کے بیٹھ گیا۔ امی ابو کہاں ہیں؟ سب کو رات کو ہی گھر بھیج دیا تھا۔ آپ کیوں یہاں ٹھہر گئے؟ بلا وجہ پریشان کیا خود کو؟ اگر آپ ایسی باتیں کرے گی تو میں بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ سویرا ہنستی، چہرہ پھٹجایا ہوا تھا۔ عرش نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ یوں ہی ہنستی رہا کرے، مجھے معاف کر دیں عرش۔ سویرا کی آواز پھیک گئی۔ میں نے آپ کو کہا تھا میرا ساتھ۔ اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتی، عرش نے انگشت شہادت اس کے لبوں پر رکھ دی۔ آپ کے ساتھ سے میں دنیا کا خوش قسمت ترین شخص بن گیا ہوں۔ وہ شخص
جسے اللہ نے اپنی خاص اور بہترین بندی سے نوازا ہے۔ سویرا کی آنکھ سے گرنے والے موتی عرش نے بڑے پیار سے چنے تھے۔ عرش کے لمس پر سویرا نے اپنی آنکھیں مول لی۔ عرش کے بڑھتے اقتدام سویرا کی دھڑکن بے قابو کرنے لگے تھے۔ اس کا دل رب کے آگے سجدہ ریز ہونے لگا کہ اسے ایسے عظیم شخص سے نوازا گیا تھا جس کے ہر عمل، ہر قول میں احتیاط اور عزت تھی۔ عرش نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میرے دل کی حالت کا آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتی۔ میرے دل میں جھانک کر دیکھیں، جان جائیں گی اپنا مقام۔ آپ کی حیا، آپ کی پاکیزگی سے محبت کی تھی، یہ جانے بغیر کہ ایک دن آپ کے عشق میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میرے میں تو آپ کا نام بھی لبوں سے ادا کرنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن جب آپ سے بکسٹور پر ملاقات ہوئی تو پھر یہ راز جو اپنے آپ سے بھی چھپائے ہوئے تھا، اپنے اللہ کے سامنے رکھ دیا کہ اے اللہ، تیرا یہ بندہ عرش تیری ایک خاص بندی سویرا سے محبت کر بیٹھا ہے، اب تیری رضا سے ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے۔ عرش نے اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے چھوڑی۔ اس کا چہرہ ہنوز عرش کے ہاتھوں کے پیالے میں تھا اور آنکھیں بند تھیں جبکہ رخسار بھیگ رہے تھے۔ میں سوچتا تھا میں کیسے بتاؤں معصوم بے خبر چہرے کو کہ کوئی کس قدر اسے چاہتا ہے، کیسے بتاؤں کہ وہ میرے دل کی ٹھنڈک ہے۔ اس کے بغیر کوئی بہار باہر نہیں لگتی، کوئی موسم دل کو نہیں بھاتا، دل کو تو صرف اس کی تمنا ہے۔ عرش نے چہرہ پیچھے کیا، اس نے آہستہ سے بھیگی پلکیں اٹھائیں۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، وہ اپنا دل اس کے سامنے کھول رہا تھا۔ آج مجھے ہر تکلیف، ہر درد کا مرہم مل گیا ہے۔ میں پوری زندگی بھی اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا رہوں، تب بھی اس کی نعمتوں اور نوازشوں کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اماں کہتی تھی اللہ سب سے زیادہ پیار مجھ سے کرتا ہے۔ آج مجھے یقین ہو گیا ہے، آپ نے صحیح کہا تھا، کوئی بھی آزمائش برداشت سے بڑھ کر نہیں ہوتی۔ آزمائش کو صبر کی بھٹی پر جلا کر راکھ کر دینے سے انعام وجود میں آتے ہیں۔ آپ میرا انعام ہے، میرا مرہم ہے۔ سویرا کے آنسوؤں میں تیزی آ گئی، وہ جھٹکے سے اس کے سینے سے لگ گئی۔ آپریشن کے لیے مان جائے؟ عرش نے مضبوطی سے اس کے گرد بازو لپیٹ لیے۔ میں آپ سے دور نہیں ہونا چاہتی، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ میں آپ کو درد میں نہیں دیکھ سکتا، اگر یہ درد برداشت کر کے مجھے آپ کے ساتھ کچھ دن گزارنے کی مہلت ملتی ہے تو میں خوشی خوشی سب درد برداشت کر لوں گی۔ آپریشن کامیاب ہونے کی امید ہے۔ وہ آہستہ سے اس سے الگ ہوئی، آنکھیں بھاری ہو رہی تھی، شاید دوائی اثر کرنے لگی تھی۔ 20% کامیابی کے ساتھ ناکامی بھی تو ہے۔ عرش نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ ناکامی کو بھول جائے، صرف 20% کو یاد رکھے۔ مجھے اپنے اللہ پر یقین ہے، زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے، ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں۔ اس کوشش میں کامیابی ہماری دعاؤں کے ذریعے ہوگی۔ عرش نے اس کے آنسو صاف کیے۔ سویرا نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، لیکن اس سے بوجھل ہوتی نظر اٹھائیں۔ عرش منتظر تھا۔ مجھے 1 ہفتے کا وقت چاہیے۔ عرش نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے آہستہ سے اس کا سر سراہنے پر رکھا۔ دوپہر تک سویرا کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ نعیم صاحب اسے گھر لے آئے تھے۔ عرش نے رات کو سویرا کو اپنے ساتھ لے کر جانا تھا، اس لیے وہ واپس گھر چلا گیا۔ سدرا سویرا کو سوپ پلا رہی تھی، تبھی سویرا کا فون بجنے لگا۔ اس نے رخ موڑ کر اسکرین کو دیکھا جو بند ہو چکی تھی، لیکن ساتھ ہی میسج سے اسکرین دوبارہ روشن ہو گئی۔ کچھ اور چاہیے؟ سدرا کے پوچھنے پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں دوائی لے کر آتی ہوں، تب تک اٹھ کر فریش ہو جاؤ، پھر فاطمہ آ کر تیار کر دے گی۔ انہوں نے جھک کر اس کے سر پر پیار کیا۔ آپ رات سے سوئی نہیں ہے نا؟ سویرا نے ماں کا ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگایا۔ اولاد تکلیف میں ہو تو ماں کو سکون کیسے آ سکتا ہے؟ ان کی آواز بھیگ گئی۔ میں ٹھیک ہوں امی، آپ بس رویا نہ کریں۔ اس نے ماں کے آنسو صاف کیے۔ اچھا نہیں روتی، اٹھ کر تیار ہو جاؤ، میں ذرا کچن دیکھ لوں، عرش آنے والا ہوگا۔ وہ چلی گئی تو سویرا کے فون پر دوبارہ عرش کی کال آنے لگی۔ کیسی ہیں؟ اس نے فوراً پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن آپ مجھے بالکل ٹھیک نہیں لگ رہے۔ آپ کو گھر اس لیے بھیجا تھا تاکہ آرام کر لیں، اب موبائل کو بند کر کے کچھ دیر سو جائے۔ وہ ہر گھنٹے بعد اسے فون کر رہا تھا۔ ایسے کیسے سو جاؤں؟ میں تو تیار بھی ہو گیا، آپ بھی جلدی سے تیار ہو جائیں، میں آ رہا ہوں۔ اتنی جلدی؟ اس نے فوراً کہا۔ آپ نہیں چاہتی میں آؤں؟ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ وہ فوراً گڑبڑا کر بولی۔ مطلب آپ چاہتی ہیں میں جلدی سے آ جاؤں؟ میں کچھ بھی نہیں چاہتی عرش۔ اس نے سر پکڑ لیا۔ مجھے بھی نہیں چاہتی؟ اس کی آواز میں شرارت تھی۔ اس کے اچانک کے سوال پر سویرا نے فوراً کہا چاہتی ہوں، پھر ٹھہری۔ نہیں عرش۔ وہ جھنجھلا گئی، چہرہ سرخ ہو گیا تھا جبکہ عرش کا قہقہا گونجا۔
मैं भी आपको बहुत चाहता हूँ, जल्दी से तैयार हो जाए, मैं आ रहा हूँ। इसने फौरन फोन बंद कर दिया। लबों में मुस्कुराहट फैल गई। खाने से फारिग होकर चाय का दौर चल रहा था। अर्श के साथ अक्सर और इसके वालदा आई थी। अर्श ने मक लबों से लगाया ही था कि नजर सामने खुलते दरवाजे पर पड़ी और फिर कमरे से चांदनी रंग की हील में उकी 2 कदम बाहर निकले। अर्श की नजरें आहिस्ता से ऊपर की जानिब उठ रही थी। लाल चूड़ीदार पजामा, साथ में लाल कलियों वाला फ्रॉक, और फिर अर्श की नजरों ने वो मंजर देखा जो इसके लिए हसीन तरीन मंजर था। हिजाज के हुलिये में चमकता सवेरा का मासूम चेहरा। इसने मग नीचे किया। सवेरा ने मुस्कुराते हुए सर हिलाकर इसे सलाम किया। जवाबन इसने सर को खम दिया और किचन में सिद्रा के पास चली गई। फातिमा इसका बैग बाहर ले आई थी। रुखसती के वक्त सबकी आंखें नम हो गई। सवेरा नईम साहब के सीने से लगते ही बुरी तरह रो दी। हर्ष बैग उठाता बाहर निकल गया। पूरा रास्ता सवेरा की आंखें नम रही थी। घर पहुंचते ही अक्सर ने इन दोनों को बहुत खूबसूरत इस्तकबाल किया था। कुछ देर बैठकर वो जाने के लिए उठ गई। अक्सर की वालदा ने आगे बढ़कर सवेरा को प्यार किया। अल्लाह चेहरे की ये रौनक हमेशा कायम रखे, हमेशा खुश रहो। और दरवाजा बंद करके आया तो सवेरा सोफे पर बैठी अपनी हथेलियां देख रही थी। सवेरा, इससे चौंक कर सर उठाया। जी, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, आप दरवाजा बंद करके आराम करने कमरे में चली जाए, चाबी है मेरे पास। सवेरा ने सर हिला दिया। इसके जाते ही वो भी नमाज के लिए उठ गई। कमरे का दरवाजा खुलते ही फूलों की महक ने इसका इस्तकबाल किया था। कमरा रोशन था। इसने पूरे कमरे में नजर डाली। फर्नीचर के साथ साथ कमरे की डेकोरेशन भी बहुत खूबसूरत थी। सबसे पहले पाँव जूतों से आजाद करके वो आईने के सामने आई। एक से बढ़कर एक चीज वहाँ रखी गई थी। सवेरा मुस्कुरा दी। हर्ष ने इसे बताया था कि इसके लिए सब चीजें इसने अक्सा की मदद से ली हैं। नमाज पढ़कर इसने जानमाज वापस अपनी जगह पे रखी और हिजाब का दुपट्टा कंधों पर जमाया। इसने आगे बढ़कर अलमारी का एक पट खोला और अलमारी में मौजूद चीजों को देखते ही इसकी आंखें फैल गईं। वहाँ इसके लिए हर चीज का इंतजाम किया गया था। हर रंग का हिजाब तरतीब पे लगाया गया था। वहाँ हर रंग का अबाया मौजूद था। इसने दूसरा दरवाजा खोला। वहाँ इसके कपड़ों के साथ अर्श के कपड़े भी मौजूद थे। इसकी आंखें नम हो गई। वो दरवाजा बंद करती अपने बाल ठीक करने आईने के सामने आ गई। वो बालों में ब्रश फेर रही थी कि अर्श कमरे में दाखिल हुआ। सवेरा ने दुपट्टा दुरुस्त किया। तबीयत कैसी है? अर्श फेस पर चाबी और घड़ी उतार कर रखते इस्तफसार कर रहा था। ठीक हूँ, वो जवाब देती कमरे से वहीं निकल गई। हर्ष ने गर्दन मोड़ कर इसे जाते देखा। फिर वो मोबाइल पर आती कॉल उठाता बेड पर बैठ गया। वो फोन पर बात कर रहा था जब सवेरा पानी का गिलास लिए इसके पास आई। इसने पानी का गिलास पकड़ते से शुक्रिया कहा और दूसरे छाने जवाब देने लगा। इससे पहले वो मुड़ती अर्श ने आहिस्ता से इसका हाथ थाम लिया। वो रुक गई। सुर्ख रेशमी दुपट्टा सर से ढलक कर कंधे पर आ गया था। इसने फोन बंद करके एक तरफ रखा। बैठे। वो इसके सामने बैठ गई। इसका हाथ अब भी अर्श के हाथ में था। मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ, आप मेरे लिए पहले ही बहुत कुछ ले चुके हैं। जैसे लिफाफा निकालते हाथ रखे। अर्श ने इसे गौर से देखा। वो कुछ नाराज नजर आ रही थी। आप मुझसे नाराज हैं? सवेरा संजीदगी से इसे घूरा था। हाय अल्लाह, शादी के पहले दिन ही मेरी बीवी मुझसे नाराज है। वो हंस दिया। अर्श ने फौरन मुस्कुराहट दबाई। अलबत्ता आंखों में शरारत तैर रही थी। क्या जरूरत थी इतना कुछ लेने की? सवेरा, बहुत अरसे बाद मुझे कोई मेरा अपना मिला है। अब्बा तो मुझे बचपन में ही छोड़ गए थे और अम्मा को तो मुझे कुछ देने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन आज के लिए मुझसे जो हो सका मैं करूँगा और आप मुझे बिल्कुल नहीं रोकेंगी। हल्के से इसका नाक दबाकर वो खाकी लिफाफा खोलने लगा। इसने मोतिये के गजर निकाल कर इसके आगे हथेली फैलाई। सवेरा की आंखों में मुस्कुराहट उतर आई। इसने नरमी से अपना हाथ इसके जाने बढ़ा दिया। दोनों हाथों में गजरे पहनाकर अर्श ने इनकी महक को दिल में उतारा। वक्त न किसी के लिए रुका है ना रुकेगा। ये एक अख्तर भी पर लगाकर उड़ता ही चला जा रहा था। सवेरा लॉन्च में आई थी कि मुलाजमा इसकी दवाइयाँ पानी ले आई। अर्श का कॉलेज और शाम की क्लासेस शुरू हो चुकी थी। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे फौजियाबाजी, और अल्लाह आपको सेहत वाली लंबी जिंदगी से नवाजे, सुहाग सलामत रखे, बच्चों की खुशियां देखने नसीब हो। सवेरा यासियत से मुस्कुरा दी। रात के खाने के दौरान अर्श इसकी खामोशी महसूस कर रहा था, लेकिन बोलने के लिए तो अर्श के पास ये अल्फाज नहीं थे। कल ऑपरेशन का वक्त दे दिया गया था। वो अपने सूप के प्याले में चम्मच हिला रही थी जब अर्श ने मेज पर धरे इसके बाएं हाथ पर अपना हाथ रखा। मैंने इसे बहुत याद किया, लेकिन मैंने आपको मना किया था, आप कोई काम नहीं करेंगी। इसने बयानी की तरफ इशारा किया। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, सब तो फौजियाबाजी करती हैं। आपने उन्हें भी अपनी तरह बना दिया है। सवीना ने मुंह फुलाया। आप ऐसे बहुत क्यूट लगती हैं। कैसे? ऐसे नाक खुलाकर।
ہرش نے اس کی نقل اتاری تو وہ ہنس دی، تبھی ہرش کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ اس نے اسکرین دیکھتے ہی فوراً کال کاٹ دی، لیکن سویرا ڈاکٹر کا نام دیکھ چکی تھی۔ اس نے کوئی تاثر نہیں دیا۔ کھانا بہت مزے کا تھا، اگر مجھے دیر ہو جائے تو آپ سو جائیے گا۔ وہ اس کے سر پہ پیار کرتا کپڑے بدلنے چلا گیا۔ عشاء کی اذان فضا میں گونجنے لگی تھی۔ کچن سمیٹ کر سویرا باہر آئی تو پورا گھر خاموشی کے گھیرے میں تھا۔ اس کا دل ویرانیوں کی لپیٹ میں آنے لگا، جسم بے جان سا ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بھاری قدم اٹھاتی کمرے میں آ گئی۔ بالکنی کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ اس نے ہوا سے جھولتے پودوں کو دیکھا۔ مجھے پھول پودوں پہ کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن جب سے مجھے علم ہوا ہے کہ آپ کو قدرت سے پیار ہے، تب سے مجھے ان سب سے محبت ہو گئی ہے۔ اس نے آہستہ سے پتوں کو چھوا، پھر بھیگی رخسار لیے پلٹ گئی۔ وضو کر کے اس نے جانماز بچھائی۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ سیاہی میں ڈوبے کمرے کو چاند کی چاندنی روشنی کر رہی تھی۔ کھڑکی پہ لگے پردے ہوا سے جھول رہے تھے۔ آخری رکعت پڑھ کر اس نے دعا کے لیے کانپتے ہاتھ اٹھائے۔ آنکھیں بند کی تو عرش کا محبت لٹاتا لہجہ اور اقسام پہ آ کھڑا ہوا۔ آنسو پہ تیزی آ گئی۔ اللہ، لب بری طرح لرز رہے تھے۔ میرے پیارے اللہ، اس زندگی آپ کی امانت ہے، میری ہر سانس آپ کی امانت ہے۔ میں آپ کے ہر فیصلے پر لبیک کہتی ہوں اور کہتی رہوں گی۔ میں ہمیشہ راضی رہوں گی۔ اس کے لیے آج میں آپ سے ایک التجا کرنے آئی ہوں۔ اس کے ہاتھ تھک گئے تھے۔ میں آپ سے زندگی مانگنے آئی ہوں۔ اللہ، مجھے سانسیں دے دے میرے اللہ۔ سفید ماربل کے فرش پر پیشانی ٹکائے وہ سسک رہا تھا۔ ابھی تو میں نے محبت کو محسوس کیا ہے، ابھی تو عرش کو جیتے دیکھا ہے۔ مجھے کچھ ہو گیا تو وہ ٹوٹ جائے گا۔ سویرا نے ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔ میں آپ سے آج اپنی زندگی مانگتا ہوں۔ میں سویرا کی سانسیں مانگتا ہوں۔ داڑھی بھیگ چکی تھی۔ ابھی تو میں نے عرش کو ہنستے دیکھنا ہے، ابھی تو میں نے اس کے سنگ جینا ہے۔ وہ کہتی ہے، آپ پر یقین رکھنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ مجھے بھی خالی ہاتھ نہ لوٹائیے گا۔ اللہ میری سن لے۔ چاند بادلوں کی اوٹ میں ہونے لگا۔ ہوا میں تیزی سی آ گئی۔ نہ جانے وہ کیا پیغام تھامے ہوئی تھی۔ گہری ہوتی رات قطرہ قطرہ اتر رہی تھی۔ عرش کمرے میں داخل ہوا تو وہاں گہری خاموشی اور اندھیرے کا راج تھا۔ غور کرنے پر اسے کھڑکی کے پاس کھڑی سویرا نظر آئی۔ باہر بادل برسنے کو تیار تھے۔ وہ چابی میز پر رکھتا بھاری قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا۔ اس نے گردن پر گہری بھاری سانسیں محسوس کی تھی۔ عرش نے اس کی کمر کے گرد بازو کا گھیرا تنگ کر لیا۔ اس کے لرزتے لبوں پر سویرا نے زور سے آنکھیں میچ لی۔ وہ جانتی تھی وہ رو رہا ہے۔ اس کی کمر عرش کے سینے سے لگی تھی۔ سویرا نے سر پیچھے کو اس کے سینے پر رکھتے اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیے۔ میں کچھ کہنا چاہتی ہوں، میں صرف آپ کو سننا چاہتا ہوں۔ وہ آنکھیں موندے اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے ہوئے تھا۔ اندھیرے میں ڈوبا کمرہ کچھ اور گہرا ہو گیا۔ بادل برسنے لگے تھے۔ مجھے آپ سے بے انتہا محبت ہے۔ بالکنی میں ہوا کے سنگ جھولتے پھول کھل کر مسکرائے تھے۔ پچھلے 4 گھنٹوں سے سر جھکائے وہ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھا تھا۔ رنگ کھا کے پیلا پڑ رہا تھا، جیسے جسم کا سارا خون نچڑ گیا ہو۔ نعیم صاحب نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ آواز آئی تھی۔ اس نے فوراً او پی ٹی کے دروازے کو دیکھا، وہ بند تھا۔ نعیم صاحب نے فون اس کے جانے بڑھایا تو اس سے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھتے فون کان سے لگایا۔ عرش، عرش میری بات سنو۔ عرش تو لاکھوں میں بھی یہ آواز پہچان سکتا تھا۔ ذلیل انسان، میں نے تمہیں رہنے کی چھت دی اور تم نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالنا چاہا۔ اچھا ہوتا تم بھی اپنی ماں کے ساتھ مر جاتے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، ہانیہ مجھ پہ بہتان لگا رہی ہے۔ سارا منظر آنکھوں کے آگے چلنے لگا۔ عرش مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے، مجھے معاف کر دو۔ میں برباد ہو گیا عرش، ہانیہ بھی برباد ہو گئی۔ اس پر ایک لڑکے نے تیزاب پھینک دیا، وہ نہ زندوں میں ہے نہ مردوں میں۔ تم سچے تھے، تم پر لگایا بہتان ہمیں لے ڈوبا۔ بس ایک بار کہہ دو تم نے ہمیں معاف کیا۔ عرش کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ نعیم صاحب نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ عرش، اللہ تو ہم سب سے پیار کرتا ہے، وہ سب حساب رکھتا ہے، وہ تو یہاں کی باتیں بھی جان لیتا ہے۔ عرش نے بایاں ہاتھ اٹھا کر سینے پہ رکھا، جیسے سویرا کا ہاتھ کو پکڑنا چاہا ہو۔ میں نے سب کو معاف کر دیا ہے، اس نے کہتے ہی ہاتھ گرا دیا۔ تبھی سامنے دروازہ کھولا اور ڈاکٹر کی پوری ٹیم کمرے سے باہر نکلتی دکھائی دی۔ ان کے بڑھتے قدموں کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی ڈوبتا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر عرش کو کندھوں سے تھاما۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ ڈاکٹر کے لفظوں سے ادا ہونے والے الفاظ یا تو اسے زندگی دیں گے یا اسے زندگی چھین لیں گے۔ 20% امید سے 100% کامیابی ہوئی ہے
اور بس وہ گھٹنوں کے بل فرش پر ڈہ گیا، اور پھر سب نے اسے سر سفید ماربل پر سجدہ کرتے پوٹ پوٹ کر روتے دیکھا تھا۔ سارا شہر دیکھ لیا، سارا شہر کافی نہیں تھا۔ جب تیری آنکھوں کو دیکھا تو پھر کچھ اور باقی نہیں تھا۔ پرندوں کا ایک قافلہ پر پھیلاتا فلک کی جانب پڑا اور ایک مدار پہ گھومنے لگا۔ سفید روئی جیسے بادل ہوا کے سنگ آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ ایک شہزادہ تھا، سیاہ نین، جو چمک لیے آسمان کو دیکھ رہے تھے۔ آہستہ سے ان کا زاویہ بدلا اور ایک عکس ان آنکھوں میں نمودار ہوا۔ شہزادے کے لیے سیاہ آنکھوں میں اپنا عکس دیکھنا دنیا کے سب مناظر سے بڑھ کر دلکش تھا۔ نقاب میں نظر آتی آنکھیں مسکرائیں۔ شہزادہ تنہا تھا، اس کے لیے زندگی کا ہر قدم بھاری تھا۔ وہ اپنی ذات کو اندھیروں میں تحلیل ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ پھر آہستہ سے نرم ہاتھوں نے مضبوط ہاتھوں کو تھاما۔ پھر ایک شہزادی نے اسے ایک خط تھمایا۔ اس خط میں ایک روشن چراغ تھا۔ وہ چراغ جسے پکڑ کر شہزادہ روشنیوں کو محسوس کرنے لگا۔ اس نے تب جانا کہ بعض دفعہ الفاظ بھی جینا سکھا دیتے ہیں۔ ہاتھوں کی گرفت مضبوط ہوئی۔ کچھ نہ کر کے بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ روشنیوں کا چراغ پکڑا دینا، جیسے کہ اللہ کے امان میں دے دینا، جیسے کہ دعاؤں میں شامل کر لینا۔ قدم سرخ فرش پر ٹھہر گئے۔ بادشاہی مسجد کی گنبد روشن ہو گئے۔ کبوتر مسجد سے فرش پر سکون سے بیٹھے دانا چگ رہے تھے۔ تبھی ننھے قدم ان کے جانب بڑھے۔ ننھے وجود کو قریب آتا دیکھ کر کبوتر پر سے لاتے اڑ گئے۔ پری کھلکھلا کر باہیں پھیلاتی ماں باپ کی جانب پلٹی، اور اس نے آگے بڑھ کر حریف کو گود میں اٹھاتے اس کے بولے گال چومے۔ بابا، اس نے عرش کے چہرے کو اپنے ننھے ہاتھوں سے تھام لیا۔ سویرا نے مسکراتے ہوئے حریم کی جیکٹ اور سر کی ٹوپی درست کی۔ دائیں ہاتھ میں سویرا کا ہاتھ تھامے اور بائیں بازو میں حریف کو اٹھائے اس نے قدم آگے بڑھا دیے۔ ساتھ ہی ہلکی سی نظر نارنجی آسمان پر ڈالی تھی۔ فضا میں پھیلے پرندے گھروں کو لوٹنے کو تھے۔